باہر موسم ظاہراً مناسب ہے، اگر پنکھے بند کر دیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایامی ولایت ہیں، عشرہ ولایت گزرا ہے اور ابھی یہ مناسبت بھی باقی ہے، اور نئی مناسبت عشرہ سوم ذی الحجہ کی عید مباہلہ و روز مباہلہ قریب ہے، لیکن مومنین اتوار کی سہولت کی خاطر کبھی پہل کر لیتے ہیں، کبھی تاخیر سے کر لیتے ہیں، چونکہ اتوار کو مومنین کو فرصت ہوتی ہے۔ باہر کیف چونکہ نیت اسی دن کی ہوتی ہے جو قریب ہے، تو اللہ کی طرف سے اجر مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ذہن بنانا پڑتا ہے پہلے۔ اگر وہ دن ہو، جیسے جمعے کے دن اگر نماز جمعہ پڑھیں تو زور نہیں لگانا پڑتا، لیکن جمعے کے علاوہ اگر جمعہ پڑھیں تو کافی ذہن بنانا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہم غدیر و مباہلہ سارا اتوار کو رکھتے ہیں، بلکہ بعض ممالک میں بتایا ہے انہوں نے کہ وہ روز عاشور بھی اتوار کو ہوتا ہے۔ محرم کے عشرہ اول میں جو پہلا اتوار آ جائے اس کو نام انہوں نے عاشور رکھا ہوا ہے، چونکہ چھٹی ہوتی ہے اسی دن عزاداری کر کے، اور چھٹی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ حرج نہیں ہے، چھٹیوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ دن خالی نہیں جانے چاہیے۔ وہ دن جب آئے اصل دن، تو اس دن یہ نہ کر دیں کہ ہم نے اتوار کو کر دیا تھا پروگرام، اور روز قدیر یا روز مباہلہ وہ دن پھر خالی چلا جائے۔ وہ کسی اور جگہ اہتمام ہو جائے، انتظام ہو جائے، اور اس دن کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تبریک و تہنیت عرض ہے، عید سعید غدیر بھی آپ کو و عید مباہلہ بھی۔ اگرچہ یہ مناسبت مباہلہ کی ہے اور پروگرام بھی اور مجلس بھی اس عنوان سے منعقد ہے، آپ کی خدمت میں موضوع مباہلہ گزشتہ سال عرض ہوا ہے، آپ سامعین تقریباً سبھی نے اس کی ایک تمہیدی گفتگو سنی ہوئی ہے۔ ایک نامکمل موضوع جو گزشتہ ایک دو مجالس میں کوشش کی پیش کرنے کی لیکن تکمیل نہیں ہوا، میں اس موضوع کو آپ کی خدمت میں شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ چونکہ وہ مباہلہ سے بھی مربوط ہے، غدیر سے بھی مربوط ہے، اور دیگر عناوین بھی اس کے اوپر منطبق ہیں، انشاءاللہ حق مباہلہ بھی ادا کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیہ 7، آیہ اکمال دین
بیان فرمائی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈریے. میں وہ رائج ترجمہ کر رہا ہوں جو ترجموں کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر اصل مفہوم عرض کرتا ہوں. فلا تخشوہم واخشونی، آپ مومنین کفار سے نہ ڈریے، مجھ سے ڈریے. اللہ کا فرمان ہے کہ اب مجھ سے ڈریں آپ. کفار مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے ڈریے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے میں نے دین کامل کر دیا ہے اور نعمت تمام کر دی ہے اپنی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہ آیہ کریمہ اکمال الدین کے نام سے آیہ اکمال الدین معروف ہے، اور اس کے شان نزول میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ رسول اللہ کے حیات کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے دوران نازل ہوئی ہے. سورہ مائدہ آخری سورہ ہے قرآن کریم کا، اور اس کی یہ آیات رسول اللہ کی حیات طیبہ کے اواخر کے ایام میں نازل ہوئی ہیں. اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے آیہ اکمال الدین. علماء اہل سنت کا ایک حصہ، ایک جماعت، وہ یہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں خطبہ عرفہ حضرت نے بیان فرمایا میدان عرفات میں، جو مناسک حج میں سے پہلا موقف ہے جہاں سے حج اکبر شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو. وہاں پر حضور نے خطبہ بیان فرمایا، اور یہ اس خطبے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. بعض علماء اہل سنت و تمام علماء امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ شریفہ سورہ مائدہ کی حجۃ الوداع میں ہی نازل ہوئی ہے، لیکن خطبہ جوفہ کے بعد، خطبہ غدیر کے بعد، مقام غدیر پر حج کے اختتام پر حضور نے معروف خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یہ آیات بھی حضور نے وہیں پر لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی، کتابت کروائی ان کی، اور انہیں سورہ مائدہ کی ترتیب میں ذکر فرمایا کہ کہاں پر ان آیات کو رکھا جائے. گزشتہ ایک مجلس میں ان آیات کے متعلق ابتدائی بات کر چکا ہوں، اسے نہیں دہراتے، صرف آپ کے اذہان کے ربط کے لیے کہ مربوط ہو جائیں آپ بھی بات سے، کہ اس آیت کے اندر 2 مضمون ہیں بالکل مستقل. یہ تمہید پہلے بیان کی تھی کہ بعض قرآن کریم کا طریقہ ہدایت کا اسلوب بیان اس طرح کا ہے، اس نہج کا ہے کہ ایک ہی مضمون کو 2 آیتوں میں بیان کر دیا جاتا ہے. بات ایک ہی ہے، 2 آیات میں، 4 آیات میں، یا حتیٰ اس سے بھی زیادہ آیات میں ایک ہی بات بیان کر دی جاتی ہے. آدھی بات ایک آیت میں، آدھی دوسری آیت میں، آدھی تیسری آیت میں، اور اس کے 20 نمونے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. آپ اپنے تلاوت کے دوران، مطالعہ کے دوران بھی تدبر میں ساتھ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ اگر ترجمہ ہو تو زیادہ آسانی سے، ترجمہ نہ بھی ہو تو اتنا مفہوم قرآن کا آ جاتا ہے ذہن میں انسان کے، مومن کے، کہ قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے. ایک ہی بات ہے لیکن چند آیتیں بنا دیں، جملے چھوٹے چھوٹے. وجہ میں نے بیان کی تھی کہ کیوں ایسے ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس 2 باتیں ایک ہی آیت میں قرار دی جاتی ہیں، ایسی 2 باتیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا.
مضمون دونوں کا الگ الگ ہے. یہ آیت اور مطلب بیان کر رہی ہے، دوسری آیت ایک اور مطلب ذکر کر رہی ہے، اور ان دونوں کا مضمون ایک آیت واحدہ بنا دیا جاتا ہے، ایک ہی آیت کے اندر دونوں کو رکھ دیا جاتا ہے. اس کی بھی حکمت ہے، وجوہات ہیں، علماء تفسیر نے، بزرگان نے ذکر فرمائی ہیں. کسی موقع پر انشاءاللہ فرصت زیادہ ہو، مجلس زیادہ آمادہ تر ہو، وہاں عرض ہوگا آپ کی خدمت میں کہ یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، معیار کیا ہے کہ جہاں پر ایک مضمون کئی آیات کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں دو مختلف و مستقل مضمون ایک ہی آیت کے اندر قرار دیے جاتے ہیں. اس کی بھی بیسیوں مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ ایک ہی آیت کے اندر دو الگ الگ مضمون کی باتیں ہوئی ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت شریفہ یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کا دوسرا حصہ سورہ مائدہ کی آیات 30. اس سے پہلے حرام محرمات کا ذکر ہے، اور خصوصاً ان حیوانات کا جن کا گوشت کھانا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے، نہیں کھا سکتے، ان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آیہ اکمال دین اور آیہ یا سے کفار بیان کر دی جاتی ہے، کی گئی ہے. جیسے آیہ تطہیر ہے، آیہ تطہیر میں خاندان رسول اللہ کا ذکر ہے. پہلے حصے میں ازواج رسول اللہ ہیں، دوسرے حصے میں اہل البیت رسول اللہ ہیں. دو مستقل باتیں ہیں لیکن ایک ہی آیت کے اندر وہ مضمون رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی بھی ایک حکمت ہے، وجہ ہے جو علماء نے ذکر فرمائی ہے. ہمارا تعلق ابھی آیت کے دوسرے حصے سے ہے جسے آیہ اکمال دین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں. پہلے دین اسلام کے متعلق کفاروں کو امید تھی، کافروں کو امید تھی. امید یہ تھی کہ ہم اس دین کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، اس کو محو کر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. مختلف حربے انہوں نے استعمال کیے، مختلف چالیں چلیں، جنگیں کیں، سازشیں کیں، منافقین پیدا ہوئے، یہود کے ساتھ ساز باز ہوئی. کفار کے جتنے طبقات تھے، عیاں کفار یا مخفی کفار یا مدینے کے کفار یا مکہ کے کفار یا ارد گرد کے کفار، یہ سب امید رکھتے تھے، طمع رکھتے تھے، توقع رکھتے تھے کہ دین اسلام کو ہم ایک دن مغلوب کر لیں گے، ایک دن اسے ختم کر دیں گے. لیکن آیات اکمال دین میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کافر مایوس ہو گئے ہیں. کیوں مایوس ہوئے ہیں؟ خوب یہ بیان کیا گیا، مطلب واضح ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا رسول اللہ کو تبلیغ ولایت کا، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا فرمان صادر ہوا، اور رسول اللہ نے حکم الہی سے وہ فرمان، وہ عہد لوگوں تک پہنچا دیا. ولایت کا اعلان، ولایت کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ اب دو کام ہوئے ہیں، ایک کفار نا امید و مایوس ہو گئے ہیں، اور دوسرا دین کامل اور نعمت تمام ہو گئی ہے. کفار کی مایوسی کا سبب بھی ولایت ہے، اور دین کے کمال کا سبب بھی، اصلی سبب اعلان ولایت ہے. اور نعمت کی تتمیم، نعمت کی تکمیل، نعمت کی تمامیت کا وجہ اور سبب بھی ولایت ہے. اب یہ بات آپ قرآن کی طرف منسوب کر کے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جس دین میں ولایت نہ ہو وہ دین کامل نہیں ہے. اس بات کے اعتقاد میں، یقین میں تردید نہ کریں، آپ شک نہ کریں اس میں، چونکہ قرآن کا فرمانا ہے اور نص ہے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیات ولایت کے اعلان کے موقع پر بیان فرمائی گئی ہیں. اس کے بعد
تیسرا نقطہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اسلام کو دین کے طور پر تمہارا دین بنا کر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اسلام تمہارا دین ہے، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہاں چونکہ ان آیات کے متعلق آپ مومنین کرام کے ذہنوں میں مطالب مواد کافی ہے جو آپ نے ممبروں سے سنا ہوا ہے و شاید کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ گمان کیا جا سکتا ہے بعضوں کے بارے میں کہ ممکن ہے کسی وقت انہیں فرصت ملی ہو، کوئی کتاب بھی اس موضوع پر پڑھی ہو یا تفسیر کی، احتمالات کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن بالعموم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہوا بہت ہے اور تقریباً ایک جیسے مشابہ مطالب سنے ہوئے ہیں، تکرار سنا ہوا ہے، چونکہ آیات ولایت ہیں، آیہ تکمیل دین ہے، آیہ اتمام نعمت ہے اور آیہ رضا ہے۔ پسند کیا اللہ نے اسلام کو دین مسلمین کے طور پر۔ وہ خطیبانہ باتیں، ذاکرانہ نکتے آپ نے سنے ہوئے ہیں، وہ یہاں تکرار نہیں کروں گا، طالب علمانہ بات کریں گے آپ کی خدمت میں۔ طالب علم سے خطابت کی توقع نہیں ہوتی، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھ سے شاعری کی توقع نہ رکھیں کہ میں شاعر نہیں ہوں اور حقیقتاً نہیں ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے شاعر کہتا ہے نامرد ہے، مرد نہیں نامرد ہے، غلط کام کر رہا ہے مجھے شاعر کہہ کر۔ شاعر جو شعر کہتا ہے، شعر خیالی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، تخیلاتی باتیں، حقائق بیان کرنا اسے شعر نہیں کہتے، بے شک نظم ہو شعر نہیں ہوتا، شعر خیالی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، تخیلاتی باتیں کرنے، نثر میں کہیں عام باتوں میں کہیں تو بھی یہ شعر ہے جو خیالی باتیں کر رہا ہو، خیالی پلاؤ پکا رہا ہو، کسی کی بھی خیالی تصویر بیان کر رہا ہو، اسے شعر کہا جاتا ہے۔ شاعر خیالی مضمون بنانے والا، خیالی مضامین باندھنے والا شاعر ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال کو چڑ ہے کہ مجھے کیوں شاعر کیوں سمجھتے ہو، میں تو شاعر نہیں ہوں، میں نے کون سی تخیلاتی بات کی ہے، خیالی مضمون باندھا ہے، خیالی پلاؤ بنا کے تمہیں دیا ہے جو مجھے تم شاعر کہتے ہو۔ میں نے تو جو کچھ بیان کیا ہے، جو اللہ نے مجھے الہام فرمایا ہے، میں نے وہ حقیقت تمہارے سامنے کھول دی ہے۔ میں نے تو حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، میں نے تو حقیقت کا آئینہ تمہیں دکھایا ہے، میں نے تو جو کچھ خود اللہ نے میرا رزق مقرر کیا ہے، یہ علم و معرفت و فکر، وہ میں نے آپ کو اور آپ کی نسلوں کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اس میں شاعری کی کون سی بات ہے، اس میں تخیل کی کون سی بات ہے، اس میں خیالی کون سا مضمون ہے؟ حقیقتاً ایسے ہی خوب تہمت خطابت نہ باندھیں اور طالب علم کی باتیں سنیں۔ طالب علم حقیقتاً طالب علم، اور وہ بھی کم علم، ادنا علم رکھنے والا طالب علم جو اساتید کے محضر میں ان کی خدمت میں تھوڑا بہت حاصل کیا، جو حق تھا وہ تو ادا نہیں ہوا، لیکن قدردانی کے طور پر ان بزرگوں کے لیے، ان اساتید کی جنہوں نے یہ رہنمائی کی۔ آیہ اکمال الدین، 4 مطالب اس 4 عنوان یا 5 عنوان اس آیہ کے اندر ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ 5 سے زیادہ ہیں، میں سارے ہی عرض کر دیتا ہوں، 5 منتخب کر رہا تھا کہ یہ بیان کروں، فہرست سب کی عرض کر دیتا ہوں۔ الیوم یئس الذین کفروا، مایوسی کفار کی، یہ ایک نقطہ بیان کیا آیت نے۔ لا تخشوہم واخشونی، کفار کی خشیت دل سے نکالو اور اللہ کی خشیت دل میں ڈالو۔ خشیت دوسرا نقطہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل کیا ہے۔ کمال، دین کا کمال، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کو میں نے تمہارے لیے تام کیا ہے، مکمل کیا ہے، یہ چوتھی بات ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے۔
رضا اللہ کی، یہ پانچواں نقطہ ہے، اور دین اسلام کو تمہارا دین بنانا، دین پسند کرنا، یہ چھٹا نقطہ ہے۔ موٹے موٹے نقطے اس آیت کے اندر جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ جو کچھ پہلے سے آپ کے اذہان شریف میں موجود ہے اسے محفوظ رکھیں، لیکن جو کچھ عرض ہوگا اسے اس سابقہ مفروضوں کے تناظر میں نہیں سننا۔ جو پہلے سے ذخیرہ علمی آپ کا ذہن میں موجود ہے اور قیمتی ہے، وہ باعث بنتا ہے کہ انسان ہر بات کو اپنے ذہن میں موجود پہلے سے اصول، فارمولے اور فرضیے، مفروضے، ان کی روشنی میں انسان بات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے۔ لہٰذا کہنے والا بعض اوقات کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہ تو سنا ہوا ہے محاورہ کہ بھوک لگی تھی کسی کو، مومن کو، اور اسے کسی نے ریاضی کی بات پوچھ لی کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس کے منہ سے فوراً نکلا کہ 2 + 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ وہ احساس جو اس کا تھا بھوک کا، وہ اس ریاضی میں شامل ہو گیا، وہ پہلے سے اس کے اندر موجود تھا۔ پوچھنے والے نے یا بتانے والے نے یہ نہیں کہا، پہلے سے ہمارے ذہن کے اندر بہت کچھ ہم نے سنا ہوا ہے، میڈیا سے سنا ہوا ہے، اخباروں میں پڑھا ہوا ہے، مجالس سنی ہوئی ہیں، ذاکروں سے، خطیبوں سے سنا ہوا ہے، نجی محفلوں میں تبادلہ خیال کیا ہوا ہے، کتابوں کا مطالعہ ہے، سنی سنائی باتیں۔ کسی کا بھی ذہن خالی نہیں ہے، عورت ہو مرد ہو، ہر موضوع کے متعلق ہمارے ذہن کے اندر، ہر ایک کے ذہن کے اندر کافی مواد پایا جاتا ہے، اور وہ کافی مواد، اس میں سے بہت کم مواد معیاری ہوتا ہے، مستند ہوتا ہے، کوئی درست حوالے کے ساتھ ہوتا ہے۔ عموماً صدری باتیں سینہ بے سینہ سن کر ایک آدمی سنتا ہے، وہ ممبر پہ آ کے سنی ہوئی بات دوسرے کو پیش کر دیتا ہے، اس سے کوئی تیسرا سنتا ہے، وہ سن کے اگلے کسی مجمع کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ جو ذہنی پہلے سے موجود مواد ہے، ذخیرہ علمی انسان کا، بعض موقعوں پر تو کام آتا ہے، مفید ہوتا ہے، جدل مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، مباحثے کے لیے، لیکن بعض اوقات نقصان بھی دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کو نئی بات پیش آ جائے، کوئی نیا مطالعہ آ جائے، نیا پہلو کسی چیز کا انسان کو اگر سمجھنے کا موقع ملے، تو یہ پہلے سے جو مواد ذہن میں موجود ہے، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ مانع بن جاتا ہے، اور جو بات ہو رہی ہے اسے یہ مواد متاثر کرتا ہے، پہلے سے جو کچھ موجود ہے کسی بھی موضوع کے متعلق۔ اگر توحید کے متعلق پہلے سے ذہنوں میں کسی کی کوئی بات موجود ہے، قرآن سے بھی پہلے لوگوں نے سنا ہوا ہے، یہود نے سنا ہوا ہے اپنے علماء سے، اپنے احبار سے، رہبان سے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اہل نجران کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے یا مومنین کے سامنے وحی خدا جب پیش کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں جو کچھ پہلے سے موجود ہے، وہ اللہ کی وحی کو، کلام کو اس کے تناظر میں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور معنی کرتے ہیں۔ اس لیے جس طرح سے اس کا حق ہے ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، بزرگان، کہ درست طریقہ کسی بھی بات کو سمجھنے کا، مرحلے ہیں، پہلے بات کو سنیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ فیصلہ آخر میں ہوتا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس کو مانوں یا نہ مانوں، تصدیق کروں یا نہ کروں۔ پہلے سن تو لوں، پھر سن کر اس کو سمجھ لوں، اور جب سمجھ میں آ جائے پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے قبول ہے یا نہیں، مانوں یا نہیں، درست ہے یا نادرست ہے۔ یہ تیسرے درجے کی کارروائی ہے۔ پہلی کارروائی ہے کہ انسان درست سنے، پھر اس کو سمجھے۔ سننے اور سمجھنے میں دھیان رکھے، توجہ رکھے، کیونکہ قرآن کا ایک شکوہ لوگوں سے یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے تھے تبلیغ، حتیٰ یہی آیہ ولایت و آیہ تکمیل دین جو رسول اللہ نے پڑھ کے ان کو سنائی، یہی دھیان سے نہیں سنی، توجہ سے نہیں سنی۔ دوسرا مرحلہ ہے سمجھنے کا۔ سمجھنے کے موقع پر
خود انسان اپنے ذہن میں یہ ٹھان لے کہ میرے ذہن میں پہلے سے جو مواد موجود ہے اسے میں ایک طرف رکھ دوں اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اسے میں الگ سے مستقل حیثیت کے ساتھ سمجھوں، پھر اس کے بعد دیکھوں گا کہ پہلے والا مواد اور یہ آیا یہ آپس میں ملتے ہیں نہیں ملتے، تصدیق ہوتی ہے تکذیب ہوتی ہے، آیا یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں ایک دوسرے کے موافق ہیں، یہ تیسرے مرحلے میں یہ بات ہوتی ہے۔ سننے کا ادب بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ آپ سمجھنے کے لیے بات کو جو اپنا پہلے سے ذخیرہ ہے مواد ہے ذہنی، اسے تھوڑی دیر کے لیے آپ الگ رکھیں اور جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے یہ فرض کریں کہ آپ خالی ہے ذہن آپ کا، اگر نہیں بھی خالی تو بھی فرض کریں کہ خالی ہے۔ جیسے بعض اوقات اچھا کھانا کھا کے آدمی آ جاتا ہے گھر سے کسی اور جگہ سے، لیکن جہاں گیا ہے وہاں بہت ہی اچھا کھانا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتا ہے کہ میرا پیٹ خالی ہے، حالانکہ خالی نہیں ہے، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ جب میرا پیٹ خالی ہے تو پھر کھائے ہوئے پہ بھی بھوکے جتنا کھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو اور وہ یہ گمان کر رہا ہو نہیں میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہ کھانا پسند نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کھا سکے گا۔ لہٰذا یہ تلقین ابھی سے آپ شروع کر دیں کہ پیٹ ہمارا خالی ہے تاکہ کھانے کا حق ادا کر سکے۔ ذہن تو خالی نہیں ہے لیکن آپ فرض کر لیں کہ ہم یہ بات سننا چاہ رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، اور جو پہلے سے مواد ہے بعد میں اس کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے۔ ہم صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کفار ولایت کے اعلان سے مایوس ہو گئے ہیں، اب کفار سے ڈریے نہیں مجھ سے ڈریے۔ خشیت کا عام معنی ڈرنا کرتے ہیں، خشیت یخشونا پرواہ کو کہتے ہیں۔ میں پچھلی مجلس میں مثال بھی دی تھی، پرواہ کھٹکا، ایسی چیز اور اس کی طرف دھیان جو انسان کو آسودگی سے کچھ کرنے نہ دے، ہر لحظے دھیان ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اس حالت کا نام خشیت ہے۔ ڈرنا اور چیز ہوتی ہے اور پرواہ کرنا کسی کی یہ اور چیز ہے۔ جیسے بہت سارے مواقع پر پرواہ کرتے ہیں، گھر میں بچے بڑوں کی پرواہ کرتے ہیں، کچھ کرنے کو جی کرتا ہے لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ بڑے موجود ہیں دیکھ رہے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ارادہ بدل دیتے ہیں کہ، یا ایک بچہ لاپرواہ ہو گیا ہے خشیت نہیں رکھتا، دوسرے میں ہے بابا کی خشیت ہے ماما کی خشیت ہے اور وہ آ کر اسے بتا دیتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی چھوڑ دو اس کام کو، یہ رکھ دو ابھی، لہٰذا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا کھانا پکا ہے یا مٹھائی آئی ہے گھر کے اندر، کوئی اور چیز ایسی ہے جو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے مہمانوں سے بھی پہلے وہ اس کو دیکھ لیں، ٹیسٹ کر لیں کہ کیسی ہے، وہ اس میں ہاتھ لگانا چاہتے ہیں لیکن پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں اماں دیکھ تو نہیں رہی، تسلی جب کر لیتے ہیں تو پھر کھا لیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ ہو کہ کہیں سے ان کی نگاہ پڑ رہی ہے، کسی زاویے سے ان کی توجہ ہے، دھیان ہے، نظر ہے، تو بچے کے دل میں یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے، جو حالت ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں، یعنی پرواہ کر رہا ہے، لاپرواہ نہیں ہوا۔ بعض لاپرواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہی ہیں تو دیکھ رہی ہے مسئلہ نہیں ہے، ایک دو مار ہی لے گئی نا، مار دے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مٹھائی کھا لیں یا یہ چیز تناول کر لیں لیکن مارتی ہے تو مار لیں، یہ لاپرواہی ہے، یہ خشیت نہیں ہے۔ پرواہ کرنا، کسی کا کھٹکا رکھ کر اس کام سے چھوڑ دینا، دور ہو جانا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ مسلمان پہلے کفار کے بارے میں کھٹکا رکھتے تھے، ہمیشہ ہوشیار تھے کہ کہیں کافر کوئی وار کر کے، کوئی چال چل کے، کوئی حربہ استعمال کر کے ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ہوشیاری مسلمانوں کے اندر موجود تھی، پرواہ تھی، کفار کے متعلق کھٹکا تھا، اور وہ بھی دین کے متعلق تھا کہ ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان ولایت ہوا اور دین کو رکن مل گیا، دین کو ستون مل گیا، دین کو سہارا مل گیا، دین کو خیمہ مل گیا، دین کو ضمانت مل گئی، جب خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اب کفار کا کھٹکا دل سے نکال دو،
اب کفار چاہیں بھی اگر اس کو ختم کرنا نہیں کر سکتے، چونکہ ایسا مضبوط سہارا دین کو دے دیا ہے، ایسا قلعہ دین کو دے دیا ہے، ایسا حصن دین کو دے دیا ہے، ایسا حصار دین کو دے دیا ہے، اگر تمام کفار مل کے بھی اب اس دین کے خاتمے کے لیے ایکا کر لیں، وہ اس دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کفار بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ مومنوں، تم کفار کا کھٹکا دل سے نکال دو، اور کفار کے بارے میں خبر دے دی کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں، وہ نا امید ہیں۔ کافر نا امید ہے اور مومن کافر و دشمن کا کھٹکا دل سے نکال دے۔ ولایت کا اثر صرف غدیر میں یہ نہیں تھا، اعلان ولایت سے اگر دین اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ کافر مایوس ہو جاتا ہے، اور مومن کو کہا گیا ہے کہ اب اپنے اس قسم خوردہ جانی و خونخوار دشمن کا کھٹکا ہی دل سے نکال دو، اب وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ولایت کا اعلان ہوا ہے، دین کو ستون ملا ہے۔ تو عزیزان، یہ فقط رحلت رسول اللہ کے بعد کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ یا ولایت کا اعلان کرو، نظام بناؤ، قائم کرو، یا پھر دشمنوں کا کھٹکا ہمیشہ کے لیے دل میں ڈال لو۔ اگر ولایت قائم نہیں کرو گے، اگر ولایت کے سائے میں نہیں آؤ گے، اگر ولایت کی پناہ میں نہیں آؤ گے، اگر ولایت کا سہارا نہیں لوگے، تو پھر ہمیشہ کے لیے کفار کا کھٹکا، دشمن کا کھٹکا، ہر ایک کا کھٹکا تمہارے دل میں رہے گا۔ دشمن کا کھٹکا اس وقت تمہارے دلوں سے نکلے گا جب تم پناہ ولایت کے اندر آؤ گے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کا فرمان ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت اللہ کا فرمان ہے، یہ میرا قلعہ ہے، قلعہ ہے، یہ دین کی پناہ گاہ ہے، جو اس پناہ گاہ میں چلا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ولایت پناہ گاہ دین ہے۔ روایات کے اندر بھی ائمہ اطہار نے بیان فرمایا ہے، معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ دین کے 5 رکن ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے۔ ان ارکان کے اوپر دین استوار ہے۔ راوی نے پوچھا، زرارہ راوی ہیں اس روایت کے، پوچھا امام سے کہ آیا یہ ارکان ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، یا ان میں کسی کو کسی پر ترجیح بھی حاصل ہے؟ امام نے فرمایا کہ نہ، ان میں سب سے بنیادی رکن دین کا ولایت ہے، اور جتنی ولایت کی حیثیت و اہمیت ہے اتنی دیگر ارکان کی نہیں۔ چونکہ اگر نماز قائم بھی ہو جائے تو نماز سے ولایت قائم نہیں ہوگی، لیکن اگر ولایت قائم ہو جائے تو نماز کا قائم ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اگر لوگ روزہ رکھیں، روزے سے ولایت کا قائم ہونا یقینی نہیں ہوگا، لیکن اگر ولایت قائم کر لیں تو روزہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر لوگ حج کر لیں، حج سے ولایت یقینی نہیں ہوگی، لیکن اگر ولایت قائم کر لیں تو حج یقینی ہو جائے گا۔ لوگ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ولایت قائم نہیں ہوگی، پھر بھی نظام طاغوت کا ان کے سروں پر رہے گا، لیکن اگر نظام ولایت قائم کر لیں تو زکوٰۃ یقینی ہو جائے گی، تمام دین کے ارکان یقینی ہو جائیں گے، دین کی امارت یقینی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کا فرمانا ہے کہ اب جب کہ ولایت عطا کر دی گئی، ولایت کے قیام کا حکم دے دیا گیا، تو دین اتنا مضبوط و محکم اور مستحکم ہو گیا کہ کفار نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ لہٰذا کفار کا کھٹکا، دشمن کا کھٹکا دل سے نکال دو۔ اب وخشونی، اللہ کا کھٹکا دل میں پیدا کر لو۔ مومنو، ولایت کے اعلان کے بعد اب اللہ کی پرواہ کرو، اس لیے کہ جب اللہ نے تمہیں نعمت دے دی ہے، جب اللہ نے تمہیں ستون دے دیا ہے، جب اللہ نے تمہیں سہارا دے دیا ہے، جب اللہ نے تمہیں پناہ گاہ دے دی ہے،
تو اللہ اس پر جواب بھی طلب کرے گا تم سے. خدا نے اس کے بارے میں پوچھنا بھی ہے تم سے, اللہ نے اس کا حساب بھی لینا ہے تم سے. اب دشمن نہیں بلکہ اللہ کی پرواہ کرو, چونکہ اللہ نے دین کامل کر دیا, دین مکمل کر دیا, نعمت تمام کر دی, اتمام تک پہنچا دی. اور اب یوں نہیں کہ نعمت تمام کر کے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے خدا نے, بلکہ اگر تم نے ولایت کا حق ادا نہیں کیا تو جو کچھ دشمن سے پہلے کھٹکا رکھتے تھے اس سے بدتر ولایت سے دوری کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب ہوگا وہ دشمن سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا. اگر اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا, کیونکہ ولایت کا اعلان اللہ نے حکم دیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ پیغام تبلیغ فرما دیں, پہنچا دیں, بیان کر دیں. اللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آپ پہنچا دیں, رسول اللہ نے پہنچا دیا, اتمام حجت ہو گئی. اب اللہ کا فرمان ہے, جیسے نماز کے بارے میں, اگر دین کے ارکان ہیں 5 اور 5واں رکن ولایت ہے, نماز ایک رکن ہے. اگر انسان نماز نہ پڑھے, کس کو کھٹکا دل میں ہونا چاہیے؟ کس کی طرف سے کھٹکا ہونا چاہیے دل میں؟ آیا پڑوسی سے ڈرنا چاہیے نماز ترک کر کے؟ آیا بھارت سے ڈرنا چاہیے نماز ترک کر کے؟ یا اللہ سے ڈرنا چاہیے نماز ترک کر کے؟ اگر نماز چھوڑ دی, اگر نماز ترک کر دی, اگر روزہ چھوڑ دیا, اگر حج ترک کر دیا, اگر زکوٰۃ ادا نہ کی, تو پھر انڈیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رکن دین چھوڑنے کے بعد اگر تمہیں کھٹکا ہونا ہے تو اللہ کا کھٹکا ہو, اس لیے کہ خدا نعمتیں بھی دیتا ہے اور نعمتوں کی ناقدری پر عذاب بھی دیتا ہے, نعمتوں کی ناقدری کی سزا بھی دیتا ہے, نعمتوں کی ناقدری کے اوپر عتاب بھی کرتا ہے, عقاب بھی کرتا ہے, اور ہر نعمت کی ناقدری پر اسی کے متناسب عقاب کرتا ہے. اگر انسان کو اللہ نے رکن دیا, عبادت دی, توفیق نماز پڑھو, اگر نماز چھوڑ دی تم نے, معلوم ہے تمہیں کہ اس کی سزا کیا ہے, اس کا عتاب کیا ہے, اس کی اللہ کے پاس مذمت و سرزنش کیا ہے. اگر نماز ترک کر دی, ایک معمولی سا اثر سزا جو اللہ کی طرف سے بے نماز کے لیے ذکر کی گئی ہے, بے نماز کے لیے, وہ یہ ہے کہ بے نماز کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا. ایک معمولی سی سزا, عام سی سزا جو قرآن نے بھی ذکر کی ہے اور ائمہ اطہار نے بھی ذکر کی اور رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے, کہ اگر رکن دین ڈھا دیا, نماز ترک کرنا رکن دین ڈھانا ہے, رکن دین منہدم کرنا ہے, اگر یہ رکن دین تم نے گرا دیا, تم سے کوئی منہ نہیں لگائے گا. شفاعت کسی کی بھی تمہارے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت رحلت, جب اس دنیا سے امام تشریف لے جا رہے ہیں, وقت شہادت رحلت آ گیا, اس وقت اپنے اہل خاندان کو, قریبی اقربا کو, سب کو اکٹھا کیا, اپنے اس بستر پر, بالین پر جمع کر کے, اور سب کو فرمایا, آخری نصیحتیں و وصیتیں امام کی اپنے اہل خاندان کو, اقربا کو, قریبیوں کو, یہ فرمایا کہ سن لو, سن لو, من استخف الصلاۃ, جس نے نماز کو ہلکا سمجھا, ہلکا جانا, معمولی سمجھا, اہمیت نہ دی, پڑھ لیں گے, پڑھتے رہیں گے, نہ بھی پڑھا تو کیا ہوتا ہے, اللہ کریم ہے. یہ بھی اگر کہا کسی نے, نماز کو کم اہمیت جانا, خفیف سمجھا, وہ اپنے پلے باندھ لے. اپنے رشتہ داروں کو فرما رہے ہیں, ازواج کو فرما رہے ہیں, اولاد کو فرما رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر موجود قریبی افراد کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں کہہ رہا ہوں, اور تم جا کر ہمارے پیروکاروں کو بتانا کہ تمہارے امام نے, جنہوں نے
فقہ جعفری، دین کی تفسیر جعفری کر کے تمہارے لیے چھوڑا ہے، وہ یہ فرما کے آخری وقت دنیا سے گئے ہیں کہ اگر یہ رکن دین ترک کا نہیں فرمایا، ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، بے اہمیت سمجھنا، اگر اس کو اہمیت نہ دی، لا ینالو شفاعتی، وہ سن لے ہرگز ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ امام کو تو کسی ذاکر خطیب کی بات پہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آ کر کہے نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں ہوگی، تو یہ تو امام صادق علیہ السلام کو جھٹلا رہا ہے، نعوذ باللہ، حجت خدا کو جھٹلا رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو وصی رسول اللہ کو جھٹلا رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ ایک رکن دین اگر انسان اس کے بارے میں توجہ نہ کرے، اہمیت نہ دے اس کو، متبادل راستے، وہ قوم خطرے میں ہے جسے متبادل راہیں بتا دی گئی ہیں، سخت خطرے میں ہیں، جنہیں اللہ کے دین کے متبادل غیر الہی راستے بتا دیے گئے ہوں۔ ہوتا ہے نا بسا اوقات آپ کا جی چاہتا ہے یورپ جانے کا، وہ قانونی راستہ ہے، نہیں جا سکتے، منع ہے، ممنوع ہے، شرائط نہیں پائی جاتی، میرٹ پہ نہیں ہو، ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہوں۔ قانونی راستے کے متبادل راستے بھی موجود ہیں، قانون کا ایک راستہ ہے، متبادل 100 راستے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان ایک ایسی مملکت ہے کہ جس کے اندر قانون کے راستے سے زیادہ آسان متبادل راستے ہیں، غیر قانونی راستے ہیں، اور سب ہی مومنین و غیر مومنین غیر قانونی راستے، متبادل راستوں کو ترجیح دیتے ہیں، چونکہ اس میں مشکل نہیں ہوتی، آسانی ہوتی ہے، آدمی کو لمبا سفر نہیں طے کرنا ہوتا، جوکھوں میں نہیں پڑنا ہوتا، انسان متبادل راستوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور یہی متبادل راستے پھر دین میں بھی انسان کے آ جاتے ہیں، چونکہ کاروباری لوگ ہیں، ایجنٹ پیشہ ہے ان کا، یورپ غیر قانونی راستے سے بھیج سکتے ہیں، ویزے غیر قانونی راستے سے آپ کو متبادل راہوں سے، قانون کے متبادل راہوں سے آپ کو ویزے دلوا دیتے ہیں، آپ کو ڈگریاں دلوا دیتے ہیں، آپ کو سندیں دلوا دیتے ہیں، آپ کو پرمٹ دلوا دیتے ہیں، آپ کی ڈگریاں لے کروا دیتے ہیں، آپ کی زمینوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں، آپ کے کاروبار میں آپ کو تعاون کرتے ہیں قانون کے متبادل راہوں سے۔ تو دین کے پیشہ ور بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کاروبار چلتا ہے، متبادل راہیں خریدی جاتی ہیں اور گاہک موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم دین کے متبادل راستے ان کو بتائیں، اور بتائے ہیں انہوں نے، اور ایسے خوبصورتی سے بتائے ہیں، پیشہ وروں نے فیس لے کے بتائے ہیں، اور لوگوں نے ایمان لائے، ان پر قبول کر لیا اور متبادل راستہ لے لیا۔ امام صادق کا بتایا ہوا راستہ وہ چھوڑ دیا اور کسی پیشہ ور کا بتایا ہوا راستہ پلے باندھ لیا، اور امام نے فرمایا کہ اگر تو نماز کو بے اہمیت سمجھے گا، میری شفاعت، میرے خاندان کی شفاعت، میرے جد کی شفاعت و شافعین کی شفاعت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن متبادل ایجنٹ نے بتایا کہ ہو سکتی ہے، میرے پاس راستہ موجود ہے۔ متبادل راہوں کو ترک کریں، متبادل راہوں کو ٹھکرا دیں، جھٹلا دیں، خطرہ ہے، خطرناک ہے، مصیبت دنیا و آخرت ہے متبادل راہوں کے اوپر۔ عزیزان، ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کا فقط ایک راستہ ہے، وہی راستہ جو انبیاء نے بیان فرمایا، اولیاء نے ذکر فرمایا، ائمہ ہدا نے بیان فرمایا، ان کے نائبین نے بیان فرمایا، فقہاء و علماء نے بیان فرمایا، وہ ایک ہی راستہ ہے دین کا، متبادل نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بیان فرما دیا کہ نماز عمود الدین، رکن دین، و رکن دین اگر تو قائم نہ کر سکا، اللہ تجھے سزا دے گا۔ میں نے سب سے کم ترین سزا کا ذکر کیا ہے، ویسے بے نماز کے لیے سزائیں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب بے نماز جائے گا آخرت میں، محشر میں، جہنم میں، تو جہنم کے جو متولی فرشتے ہیں وہ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا یہاں پر کیسا آنے ہوا، آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، سقر بڑی سخت جہنم، کال کوٹھڑی جہنم کی، ناقابل تحمل و برداشت۔ وہ پوچھیں گے بھائی تم تو اچھے آدمی تھے دنیا میں، کیسے جہنم کیسے آ گئے، سقر میں کیسے آ گئے؟
اس عذاب کی جگہ پہ کیسے پہنچائے؟ آپ کا تعلق جس سلسلے سے تھا، آپ کو جو ماحول میسر تھا، اس کے مطابق تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا تجھے. یہ جواب دے گا، قرآن میں ہے یہ جواب. اب یہ شخص جو سقر میں گیا جہنم، یہ ان ملائکہ کو، ان متولی ملائکہ کو جواب دے گا. کیسے آئے جہنم میں؟ پہلا جواب، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نماز تھے. لم نکو من المصلین، نماز ترک کرتے تھے. وہ اتنی سزا ہے. پس اللہ کا فرمانا ہے کہ جب میں نے تمہاری نجات کے ستون، ارکان، امود قائم کیے ہیں، اب امود دین کے بعد دشمنوں کا کھٹکا دل سے نکال دو. جب نماز سہارا ہو گئی ہے تو شیطان کا کھٹکا دل سے نکال، اللہ کا کھٹکا دل میں پیدا کر. چونکہ جب اللہ کسی کو نجات کا ذریعہ دے دے اور اس نجات کے ذریعے کو وہ ٹھکرا دے تو اسے کافر سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کا انتقام اللہ لے گا. یہ وہ رکن دین ہے جو 4 ارکان کی طرح ہے، بنیادی رکن ہے، لیکن سب سے مضبوط رکن جس کے قیام سے نظام دین قائم ہوتا ہے وہ ولایت ہے. اگر نماز ترک کر دیں، جیسا علماء تاکید فرماتے ہیں، تمام علماء نماز کے اوپر کتنی تاکید فرماتے ہیں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. اب جو بھی ممبر پہ آ کے خطابت کرے وہ عالم نہیں ہوتا. عالم، ائمہ نے بیان فرمایا، قرآن کریم میں ہے، علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الفقیہ کل الفقیہ، فقی و حق کے فقی وہ شخص ہے عالم جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے نا امید نہ کرے، اور وہ ہے جو لوگوں کو عذاب خدا سے محفوظ نہ کرے. لوگوں کے دل کے اندر یہ کھٹکا رکھے، باقی رکھے کہ مومنوں اگر خطا کی، عذاب خدا کمینگاہ میں موجود ہے. ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ خبردار رہ کر کہ اللہ کی خشیت تمہارے مد نظر ہے، پرواہ رکھو اللہ کی. لیکن رکن اہم، سب سے اہم رکن دین کا ولایت، اگر وہ ڈھا دیا جائے، اگر وہ ترک کر دیا جائے، اگر اس کے قریب بھی نہ جائیں، اسے قائم بھی نہ کریں، عمر بھر نعوذ باللہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھی، بے نمازی ہے، شفاعت نہیں ہوگی. ائمہ کا فرمانا ہے شفاعت نہیں ہوگی. اگر بے نمازی کا، اس عام رکن کے گرانے کا یہ حال ہے تو بنیادی رکن دین کا اگر ترک کر دیا، ولایت کو اگر ترک کر دیا. اس لیے خدا کا فرمانا ہے کہ اے مومنو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. ولایت کے اعلان و قیام کے بعد کافر مایوس ہے، اب کافر کا کھٹکا دل سے نکال دو اپنے دین کے متعلق. اب اللہ کا کھٹکا دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ سہارا دیا ہے تمہیں، اللہ نے یہ ستون عطا کیا ہے تمہیں، اور اس کا محاسبہ بھی اللہ کرے گا. یوں نہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے ابلاغ کر دیا اور تم نے سن لیا اور واہ واہ کر کے گھروں میں چلے گئے، اور اس سے زیادہ تمہارا ولایت سے کوئی تعلق نہ ہوا. اگر یہ رویہ ہے تمہارا تو پھر سخت خشیت اللہ کی دل میں رکھو، پھر خوف اللہ کا دل میں رکھو، پھر ڈر اللہ کا دل میں رکھو. اور ذکر کیا گیا ہے کہ جو تمسک نہیں کرے گا ولایت سے، ولایت کی پناہ میں نہیں آئے گا، ولایت کو سہارا نہیں بنائے گا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے طاغوت ہے، تمہارے لیے ظالم و جائر سلطان ہے، تمہارے لیے وہ سزا ہے جو خدا اسی دنیا میں تمہیں عطا کرے گا. اور وہ رحم نہ کھانے والے حکمران، ظالم حکمران. آپ توجہ کریں، اس وقت آل سعود جیسے صفاق حکمران کس طرح سے ایک صدی ہو گئی ہے اور یہ مسلط ہے مسلمانوں کے اوپر. تلاش کریں، وجہ تلاش کریں. بعض علماء نے ذکر کیا ہے، ائمہ ہدی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے
وہ بلکہ بہت اہم ایک اہل سنت کے عالم نے بڑی منصفانہ بات کی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ان کا، کسی اور مجلس میں عرض کر دوں گا. انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر مسلمان معاشرے میں یزید کیسے پیدا ہو گیا؟ یزید بطور حکمران، نہ یزید بطور فرد. یزید بطور فرد فراوان ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہیں. یعنی ناپاک لوگ، پلید لوگ، نالائق لوگ، نافہم لوگ جو انسانیت کے مقام سے گرے ہوئے ہیں، یہ تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ حکمرانی تک کیسے پہنچائیں؟ اور وہ بھی مسلمان ملت، امت اسلامیہ، امت وسط، امت رسول اللہ، وہ امت جو اللہ نے انتخاب کی، جس کو خاتم الامم بنایا ہے، وہ امت کتنی پست ہو کہ اس کا حکمران اتنا پست ہو جائے. حکمران اس وقت پست ہوتے ہیں جب پہلے امت پستی کا شکار ہوتی ہے. اگر امت پستی میں نہ جائے، پلید حکمران کبھی بھی اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. آج وہی سفاک، وہی ناپاک، وہی پلید، وہی خونخوار، وہی خائن جو صہیونسٹوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے. مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے قتل کے لیے لشکر بناتے ہیں، انہیں مدد دیتے ہیں اور ان کے لیے امداد فراہم کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تکفیریت کو ترویج کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں. خب یہ صفاک خاندان، یہ شجرہ ملعونہ رہبر معظم کے فرمان کے مطابق یہ کیوں ہوا؟ عزیزان، یہ سزا کس کی ہے؟ ایک صدی سے یہ ناپاک شجرہ جو مسلمانوں کے اوپر اس قدر ستم ڈھا رہا ہے، تمام دشمنوں کی مدد کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے سزا رکھی ہے کہ لوگو لا تخشوہم وخشونی، کہ جب میں نے ولایت کا ہدیہ تمہیں عطا کر دیا، جب میں نے نعمت اپنی تمام کر دی، جب میں نے دین اس رکن کے ذریعے کامل کر دیا، تو اللہ نے کمال تک پہنچا دیا. اب تمہارا کام ہے دین کامل کا قیام اور دین کامل کی پناہ میں آنا. اور کھٹکا رکھو اللہ کا دل میں کہ اگر نہ آئے، ایک ادنا سزا اس کی یہ ہے کہ رحم نہ کھانے والے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، جو تم پہ رحم نہیں کھائیں گے، تمہاری نسلوں پہ رحم نہیں کھائیں گے، تمہارے دین پہ رحم نہیں کھائیں گے. خب آج یہ شجرہ ملعونہ، آپ توجہ کریں، کربلا میں ستم ہوا، آل رسول پر ستم ہوا، شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، نہایت درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا. عام جنگوں کے معمول کے مطابق شہید نہیں کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا. شہید کرنے کے بعد لاشوں کو پائمال کیا گیا. ان درندوں نے پارسال، گزشتہ سال 12,000 حاجی قتل کر کے، اور ان کو گوشت کے کنٹینروں میں، جن میں گوشت اٹھاتے ہیں قربان گاہوں سے، سلاٹر ہاؤس سے گوشت جو ٹرک اٹھاتے ہیں کنٹینر، ان کنٹینروں میں حجاج، زائرین، زخمی اور شہید دونوں کو ڈال کر 6 دن تک اس تپتی دھوپ پہ رکھا گیا. اور وہ لاشیں اس طرح سے ہو گئیں کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا اس کنٹینر میں جا کر لاش تلاش کرنے کے لیے. اگر 6 دن اس گرمی میں جہاں 50 درجے سے زیادہ ٹیمپریچر ہے، دھوپ کے اوپر ایک زائر مومن کی لاش پڑی رہے وہاں پر، کیا حشر ہو جاتا ہے اس کو. بلڈوزروں کے ذریعے سے، تعمیراتی مشینوں کے ذریعے سے لاشیں اٹھائی گئیں اور اٹھا کر ان کنٹینروں کے اندر ڈالی گئیں. تو یہ عذاب خدا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی خشیت خدا تھی کہ اگر تم ولایت کی پناہ میں نہیں آؤ گے، رحم نہ کھانے والے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. لا تخشوہم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے دین کو کمال تک پہنچا دیا، رکن حقیقی قائم کر دیا، اور اسے تمہارے سامنے ابلاغ کروا دیا. تمہارا کام سن کے فقط بخن بخن اور واہ واہ نہیں ہے، کہ ولایت وہ موضوع ہے قرآن کا، دین کا، کہ روز اول سے ہی واہ واہ نصیب ہوئی، رد عمل واہ واہ ہی ہوا. آج بھی واہ واہی ہے.
ولایت کا کوئی نام لے لے، ولایت کا جشن ہو، غدیر کا جشن ہو، ولایت علی کا ذکر ہو، خوب صرف واہ واہ جو ہوتی ہے جواب میں. واہ واہ کروانے والا اس کا بھی ولایت پہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور واہ واہ کرنے والے کا بھی ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ولایت تمسک کے لیے ہے، ولایت کمال کے لیے ہے، ولایت نظام ہے اللہ کا، ولایت تنہا واحد نظام ہے اللہ کا. اس کے علاوہ جو بھی بشر نے بنایا ہے وہ متبادل نظام ہے، اور جو بشر خود بنا لے اللہ کے مقابلے میں وہ گسالہ ہے سامری کا، وہ عجل پرستی ہے، وہ شرک ہے، وہ گمراہی ہے، وہ تباہی ہے. یوں نہیں کہ اگر گائے کی شکل کا بچڑا دھات کا بنا کے سامری نبی کے مقابلے میں، موسیٰ کے مقابلے میں لے آئے تو وہ گناہ ہے، اور اگر نظام سیاسی و حکومت جو اللہ نے ترتیب دی ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور بنا کے لے آئے تو وہ اس گائے جتنی بھی مذمت کے قابل نہ ہو، وہ بچڑے جتنا بھی مذمت کے قابل نہ ہو، اور وہ سامری جتنی ملامت کے قابل بھی نہ ہو. اور مومن کی حساسیت اس بچڑے پہ تو ہو، عجل پر تو ہو، لیکن اس عجل سے بچڑے سے زیادہ بدتر پر نہ ہو، اور اسے قبول کر لے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وہ نقطہ جو رہ گیا تھا گزشتہ مناسبتوں میں، اور آج چاہتا ہوں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں وہ نقطہ، وہ یہ آخری حصہ ہے اس آیت کا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے اسلام بطور دین، بعنوان دین، بے حیثیت دین آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، پسند کر دیا ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. دین بھی پہلے سے آپ کے ذہنوں کے اندر دین کا تصور موجود ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ یہی احکام جو اللہ نے بیان کیے دین ہے، یہ عقیدے دین ہیں، یہ جو ہم اللہ کی خاطر نیت قرب سے کرتے ہیں سب دین ہے، جو بزرگوں نے فرمایا یہ سارا دین ہے. دین کے بارے میں ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر موجود ہے، لیکن توجہ فرمائیں کہ قرآن کس کو دین کہہ رہا ہے؟ اسلام کو اللہ نے تمہارا دین بنایا ہے. آپ کے لیے شریعت وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، گزشتہ انبیاء کی شریعتوں کی تکمیل اور گزشتہ انبیاء کی شریعتوں کے نسخ کے بعد جو شریعت اللہ نے مقرر کی اس کا نام اسلام رکھا، کہ اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین تمہارے لیے اسلام مقرر کیا. اس شریعت کا نام اسلام ہے، اور یہ اسلام تمہارے لیے دین قرار دیا، دین کے طور پر پسند کیا. انسان کو دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. دین مقدس چیزوں کو نہیں کہتے. دین و دنیا جس طرح ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے دین سیکھا ہے بے دینوں سے، جس طرح غزالی نے ادب سیکھا بے ادبوں سے. اب دین سیکھا ہم نے سیکولر لوگوں سے جن کا دین پر کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے، لبرل لوگوں سے جن کا دین الگ ہے، دنیا ان کی الگ ہے. دین دنیا کے مقابلے میں ہے اور دنیا دین کے مقابلے میں ہے. اور نہ صرف جدا ہے دین و دنیا، بلکہ دین و دنیا میں جنگ بھی ہے. دین دنیا کو رد کرتا ہے اور دنیا دین کو رد کرتی ہے. اور جن کی تفسیر کے مطابق اگر دین رکھنا ہے تو دنیا چھوڑنا پڑے گی، اور اگر دنیا دار بننا ہے تو پھر دین کو اللہ حافظ کہنا پڑے گا. اور ایسا ہی کرتے ہیں. دنیا بس کاروبار کو دنیا کہتے ہیں، اور پھر ادھر سے کہتے بھی ہیں کہ دین و دنیا دونوں تو نہیں رکھے جا سکتے، ایک ہی وقت میں رکھے جا سکتے ہیں. کہ اگر کاروبار کرنا ہے یہ تو دنیا ہے تو پھر دین چھوڑنا پڑے گا. نہ عزیز من، دین دنیا کی سوکن کا نام نہیں ہے، دین دنیا کے دشمن کا نام نہیں ہے، دین دنیا کے حریف کا نام نہیں ہے، دین دنیا کے رقیب کا نام نہیں ہے، دین دنیا کی ضد کا نام نہیں ہے. دین دنیا تیری زندگی ہے. دنیا یہ حیات، موت سے پہلے کی زندگی کو دنیا کہہ رہا ہوں میں، کہ قرآن کریم نے دنیا ایک اس تصور میں بھی کہا ہے.
یہ دنیا ہے، حیات دنیاوی یعنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے کی زندگی، اس کے مقابلے میں حیات اخروی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی. یہ زندگی جو موت سے پہلے ہے، یہ دنیا ہے تیری، جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، دنیا میں آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ دنیاوی کام کر رہا ہے، پانی پیتا ہے، دنیاوی کام کر رہا ہے. یعنی اس حیات کا تقاضا، اس زندگی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یہ دنیا ہے. یہاں کی جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، ان کا نام دنیا رکھ دیا گیا. دنیا کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح حیات قبل از موت ہے. ایک وہ قابل مذمت دنیا ہے جس کو قرآن نے بھی کہا لہو ہے اور لعب ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ دور، اس سے دور رہنا ہے اور اسے دور رکھنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے. وہ بہت پست اور گھٹیا چیز ہے. لہو اور لعب، اس کے گرفتار نہیں ہونا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی مذمت کی، شدید مذمت کی. اس دنیا کے بارے میں ابن ابی الحدید، غالباً انہی کا قول ہے کہ اگر دنیا آخرت میں جا کر وہ لہو و لعب جس کو قرآن نے کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو یا لہو و لعب، دنیا لہو و لعب کا نام ہے. یہ ایک الگ اصطلاح ہے دنیا کے جو قرآن میں ہی استعمال ہوئی ہے. اس کے بارے میں امیر المومنین نے شدید مذمت فرمائی. اور ابن ابی الحدید جو نہج البلاغہ کے مفسر ہیں، اہل سنت کے بڑی جید عالم ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا کو زبان دی جائے محشر میں کہ اے دنیا تو بھی، چونکہ شکوہ سب نے تیرا کیا ہے، اب تو بھی کسی کا شکوہ کر، تو دنیا اگر کسی کا شکوہ کرے گی تو فقط ایک شخصیت کا، اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں. کیوں کہ امیر المومنین تنہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ رسوا کیا ہے. دنیا جو لہو اور لعب کا نام ہے، قابل مذمت دنیا، جس کے بارے میں امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ دنیا بکری کے ناک سے نکلے ہوئے بلغم سے بھی زیادہ بدتر ہے. جس کے بارے میں حضرت کا فرمانا ہے کہ دنیا، یہ حیات دنیاوی تمہاری، یہ کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں سے بھی بدتر ہے. یہ امیر المومنین دنیا بتا رہے ہیں، لہو اور لعب. لیکن دنیا سے مراد جو قرآن کریم نے ایک معنی لیا، وہ حیات قبل از موت، یہ زندگی ہے، مادی زندگی، جسمانی زندگی، جس کے اندر فراوان ضروریات ہیں، جس کے اندر آپ کو گھر بھی چاہیے، رہائش بھی چاہیے، گھرانہ بھی چاہیے، بیوی بچے بھی چاہیے، کاروبار بھی چاہیے، جس میں آپ کو سہولتیں بھی چاہیے، جس میں آپ کو ضرورتیں بھی چاہیے، جس میں آپ کو ہر چیز چاہیے، اور وسائل زندگی چاہیے. یہ وسائل زندگی، یہ بھی دنیا ہے. اس دنیا کا دین سے آگ اور پانی کا تعلق نہیں ہے، جیسے سیکولر اور بے دین بیان کرتے ہیں کہ دین الگ چیز کا نام ہے، دنیا الگ چیز کا نام ہے. دنیا آپ کی زندگی کا نام ہے. قرآن دین کس کو کہہ رہا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے؟ دین مقدس چیزوں کو نہیں کہا جاتا. دین اسی دنیا کے لیے، اسی زندگی کے لیے آئین کا نام دین ہے. چونکہ زندگی کو آئین کی ضرورت ہے، کنسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، دستور کی ضرورت ہے. زندگی بغیر دستور کے نہیں گزرتی. یہ دستور ہوگا تو زندگی چلے گی. آپ پوری زمین کی گردش کریں، جہاں انسان آباد ہیں، اگر ایک قبیلہ ہے جنگل میں آباد ہے، کسی قبائلی دستور کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. انسان بغیر دستور کے نہیں رہ سکتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ زندگی ہے، تجھے گزارنی ہے، یہ حیات قبل از موت تجھے طے کرنی ہے. اس حیات قبل از موت کے جتنے تقاضے ہیں تجھے پورے کرنے ہیں، اور یہ تقاضے سارے آئین اور دستور کے ساتھ پورے کرنے ہیں. آئین و دستور لازم ہیں. آئین و دستور کے بغیر زندگی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. جہاں پر حکومتیں نہیں ہیں وہاں قبائل ہیں، وہاں پر کوئی علاقائی قانون پایا جاتا ہے، کوئی آبائی قانون پایا جاتا ہے، کوئی دستور ان کا اپنا بنا ہوا بنایا ہوا وہاں پر ضرور موجود ہوتا ہے. اور وہ لوگ زندگی کے معاملات میں، لین دین میں اور تعلقات میں، کسب و کار میں
اور تمام امور میں اس دستور کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے وہ دنیا ہے، اور اس دنیا کو جس دستور کے تحت گزار رہا ہے وہ اس کا دین ہے، وہ اس نے دین بنایا ہوا ہے. اور جو جس دین پر ہوگا اس کا انجام اس کے دین کے ساتھ ہوگا، اس کے دین کے مطابق ہوگا. اب بشر کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زندگی تو گزارنی ہے، چونکہ مجبور ہوں زندگی گزارنے پر. یہ زندگی میں نے گزارنی ہے، میں پیدا ہوا ہوں، مجھے پرورش پانی ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے خوراک حاصل کرنی ہے، مجھے مسکن چاہیے، رہائش چاہیے، گھر چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے، وسائل سفر چاہیے، اور مواصلات کے مجھے وسائل چاہیے، میری رفت و آمد، مجھے لباس پوشاک، ہر چیز چاہیے مجھے. اگر لکھنا شروع کریں تو شاید کروڑوں میں انسان کی ضروریات پہنچ جائیں، چھوٹی بڑی سب ملا کر. یہ سب ضروریات انسان کی زندگی کے ہیں، لیکن ان ضروریات کے لیے قانون ہوتا ہے، ان ضروریات کے لیے دستور ہے، ان کا آئین ہے. زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے زندگی دے کر آئین میں تجھے آزاد نہیں چھوڑا، بلے کچھ مخلوق کو اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے. انہیں زندگی دی ہے لیکن دستور نہیں دیا. اللہ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا، اور وہ ہے جانور اور وہ ہے حیوان. اس کو نہ اللہ کا بنایا ہوا آئین چاہیے اور نہ بشر کا بنایا ہوا آئین چاہیے. جانور نہ خود آئین بناتے ہیں، نہ کسی قبیلے کے آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ انہیں چاہیے آئین. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نہیں ہے، مقام انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، بہائم ہیں، وہ مویشی ہیں. لہذا زندگی ہو، آئین نہ ہو، یہ فقط بہائم کی زندگی، مویشیوں کی زندگی ہے. انسانی زندگی میں زندگی بھی ہوگی اور زندگی کا گزارنے کا دستور اور آئین بھی ہوگا. اب بشر کو یہ فیصلہ کرنا ہے، بشر کو یہ طے کرنا ہے کہ زندگی کہاں سے لی اس نے. آیا زندگی آبا نے دی ہے؟ زندگی کا خالق کون ہے؟ زندگی بنانے والا کون ہے؟ حیات دینے والا کون ہے؟ حیات خلق کرنے والا کون ہے؟ اور حیات کی ضرورتیں بنانے والا کون ہے؟ اگر مومن ہے اور مسلمان، مومن و مسلمان اسی صورت میں کہلاتا ہے جب اقرار کرے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، حیات کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور زندگی کے وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں. جب زندگی اللہ کی مخلوق ہے، جب وسائل اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس زندگی کے لیے جو آئین اور دستور ہوگا وہ بھی اللہ ہی مقرر کرے گا تیرے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی اللہ سے لے، وسائل زندگی اللہ سے لے، لیکن ان وسائل کے استعمال کا قانون و دستور تو خود بنا لے، یا تیرے جیسے انسان بنا لے، یا پرانے لوگ بنا لیں، آبا و اجداد بنا لیں، اور نئے لوگ ان سے وراثت میں اس کو لے لیں. کوئی بھی بشر حق نہیں رکھتا آئین بنانے کا، چونکہ زندگی بنانے کا حق نہیں رکھتا، چونکہ زندگی خلق نہیں کر سکتا، حیات کا خالق نہیں بن سکتا، حیات کی ضرورتوں کا خالق نہیں بن سکتا. اس لیے حیات کے آئین اور دین کا خالق و بنانے والا بھی نہیں بن سکتا. جس نے حیات دی ہے اس نے آئین و دین بھی دیا ہے. دین قرآن کی اصطلاح میں آئین کو کہتے ہیں، جس کے تحت زندگی بسر کی جائے، جس کے تحت زندگی گزاری جائے، جس کے قانون کے تحت پرورش پائی جائے، جس قانون کے تحت شادی کی جائے، ازدواج کی جائے، جس قانون کے تحت تعلقات قائم کیے جائیں، جس قانون کے تحت کاروبار کیا جائے، لین دین کیا جائے، سود کمایا جائے، جس قانون کے تحت، سود نفع مراد ہے میری، جس قانون کے تحت نفع کمایا جائے، جس قانون کے تحت زیاں اور ضرر سے بچا جائے، جس قانون کے تحت تعلیم دی جائے، جس قانون کے تحت روابط قائم کیے جائیں، جس قانون کے تحت دوسروں کی حریم اور دوسروں کی حدود کا خیال رکھا جائے، یہ شکیں آئین کی ساری انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں خلق کیا، تمہارے لیے دین بھی بنایا. دین آئین کا نام ہے، لغت میں بھی آئین کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، دستور کو کہتے ہیں.
اب آپ توجہ فرمائیں، ہم زندگی تو اللہ سے لی ہے، مانتے ہیں اللہ کو، عبادت خدا کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار وحدانیت خدا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل ہمیں پیش آتی ہے قانون میں، آئین میں، دستور میں۔ زندگی اللہ سے لی ہے، زندگی کا دستور کس سے لیا ہے؟ کس دستور کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے دستور کے تحت، اللہ کے آئین کے تحت زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی کا انجام قرب خدا و لقاء خدا ہے، اس زندگی کا انجام وہ بہشت ہے، وہ نجات و مقامات ہیں۔ لیکن اگر زندگی اللہ نے دی ہے، آئین بشر نے خود بنا لیا، آئین پڑھے لکھے لوگوں نے بنا لیا، آئین مغرب سے لے لیا، قانون برطانیہ سے لے لیا، بلجیم سے لے لیا، بلجیم کا بنایا ہوا قانون، برطانیہ کا بنایا ہوا قانون اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس قانون کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس دستور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بھلے آئین ممکن ہے امن و امان قائم کر دے، آئین ممکن ہے کاروبار کے نظام بنا دے، آئین ممکن ہے لین دین کو استوار کر دے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد وسائل زندگی قائم حاصل کرنا نہیں، وسائل زندگی مقصد زندگی کے لیے ہیں۔ وسائل زندگی دے کر، امن و امان قائم کر کے کوئی دین و آئین و قانون اپنی حقانیت ثابت نہیں کر سکتا۔ آئین وہ ہونا چاہیے انسان کا، دین وہ ہو سکتا ہے انسان کا، قانون وہ ہو سکتا ہے انسان کا جو انسان کو خلقت سے لے کر مقصود خلقت تک بھی پہنچا دے، نہ صرف انسان کا گھر وسائل سے بھر دے۔ وہ قانون انسان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ دستور انسان کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، حیوان نہیں ہے۔ جب اللہ نے دین تمہارے لیے بنایا ہے، اب اس دین کو کامل بھی کیا ہے، اس نعمت کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اس کے تمام اجزاء پورے کیے ہیں، اس کے سارے ارکان جوڑ دیے ہیں، اور تمام اس کا نظام مربوط کر دیا، اور اس کو اصلی ستون دے کر اب تمہارے سپرد کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا آئین و دین۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اسلام کو تمہارا آئین بنایا ہے، اسلام کو تمہارا قانون بنایا ہے، اسلام کو تمہارا کنسٹیٹیوشن بنایا ہے۔ اللہ کی پسند یہ ہے۔ خوب یہاں اس نقطے کی وضاحت کے لیے رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کو اسلام پسند ہے کہ مومنوں کا، مسلمانوں کا، انسانوں کا دین اسلام ہو اور اس کے علاوہ نہ ہو۔ اور اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین کوئی اور لے کر آیا، یہ قرآن ہے، توجہ فرمانا۔ متبادل راستے سب کے پاس موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے متبادل راستے موجود ہیں، ایجنٹ موجود ہیں، فیس لے کے متبادل راستے انسانوں کو بتاتے ہیں، فیس لے کے ویزا لگوا دیتے ہیں، فیس لے کے ڈگری بنوا دیتے ہیں غیر قانونی متبادل، اور فیس لے کے کسی ملک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت سارے پیشہ ور ایسے ایجنٹ موجود ہیں جو فیسوں کے ذریعے معاوضہ لے کر متبادل راہوں پر، قانون کے متبادل راہوں پر انسانوں کو ان کے مقاصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہی کام دین کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ دین کے پیشہ وروں نے، ایجنٹوں نے فیسیں لے کر اللہ کے دین کا متبادل ان کو دیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ اس سے بھی نجات پالو گے تم، اس سے بھی تم اپنی منزل پر بہشت تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اللہ کا فرمانا ہے، سن لیں آپ، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی کانسٹیٹیوشن، اسلام کے علاوہ کوئی آئین، اسلام کے علاوہ کوئی دستور، اسلام کے علاوہ کوئی قانون اگر کسی نے اپنا لیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول اور منظور نہیں کیا جائے گا، وہ رد کر دیا گیا ہے۔ وہ متبادل راہیں جو لی ہوئی ہیں وہ ابھی سے قرآن نے اعلان کر دیا وہ نہیں چلیں گی۔ رضیت لکم الاسلام دینا،
اسلام کو اللہ نے پسند کیا تمہارا دین پسند، رضیت لکم الاسلام دینا، رضیتوں کا معنی رضا سے ہے، رضا کا معنی پسند کرتے ہیں تمام مترجمین شیعہ سنی سارے، کہ رضا یعنی پسند، اور جب پسند آ جاتی ہے تو پسند سب کو سمجھ میں آتی ہے پسند کس کو کہتے ہیں۔ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں پسند ہیں، لیکن جو کچھ پسند ہے وہ سارا آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ مردوں کی پسند پوچھی جائیں تو یہ ایسی پسند ہے کہ شاید بتا بھی نہ سکیں گے گھروں میں کے اندر کہ مجھے کیا کیا پسند ہے۔ بتا سکتے ہیں اپنی بیوی کو کہ کیا کیا پسند ہے آپ کو، وہ آخری رات ہوگی گھر کے اندر اگر یہ بتا دو کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ اسی طرح بچوں کو کتنا کچھ پسند ہے جو بڑوں کو نہیں بتا سکتے کہ یہ چیزیں ہمیں پسند ہیں، کچھ پسند بتا دیتے ہیں۔ رضا کا معنی پسند کرتے ہیں۔ پسند ایک کیفیت ہے انسان کی، انسانی کیفیت کا نام ہے، انسانی حالت کا نام ہے۔ پسند انسانی حالت کا نام ہے کہ انسان کی خواہش، رغبت، رجحان، تمایل اگر کسی چیز کی طرف پیدا ہو جائے انسان کے اندر، کشش و جاذبہ ہے انسان میں بھی اشیاء میں بھی۔ جس طرح زمین کھینچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف، وزنی چیزوں کو، اور وہ چیزیں زمین کی طرف کھینچتی ہیں، یعنی زمین میں کشش ہے اور ان کے اندر زمین کی کشش میں آنے کی صلاحیت موجود ہے بھاری چیزوں کے اندر۔ ان بھاری چیزوں کو، وزنی چیزوں کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اشیاء کی کشش میں پھنسنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پسند اسی کو کہتے ہیں۔ پسند یعنی انسان کسی شے کی، کسی اچھی چیز کے جاذبے میں آ جائے، اس کی کشش میں آ جائے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، مقناطیس میں کشش ہے، کھینچنے کی صلاحیت ہے، اور لوہے میں صلاحیت ہے کہ اس کی کشش میں آ جائے۔ اگر لوہے کے علاوہ کوئی اور دھات رکھ دیں مقناطیس کے سامنے، مقناطیس میں تو کشش ہے لیکن ایلومینیم میں نہیں ہے، کشش قبول نہیں کر رہا۔ تانبا کشش قبول نہیں کر رہا، پیتل کشش قبول نہیں کر رہا، کوئی اور لوہے کے علاوہ کوئی اور چیز کشش، سونا قبول نہیں کر رہا۔ کشش قبول کرنا فقط لوہے کے اندر ہے۔ اسی طرح اشیاء کے اندر کشش ہے، بہت ساری چیزوں میں کشش ہے۔ انسان کے اندر اس کشش کے اندر مجذوب ہونے کی صلاحیت ہے۔ اس کو انسان کا تمایل کہتے ہیں، رجحان کہتے ہیں، رغبت کہتے ہیں، میل کہتے ہیں اس کو، کہ انسان کے اندر اس شے کی، اور وہ خواہش ہے۔ انسان میں خواہش ہے۔ خواہش کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ادھر کوئی مقناطیس آیا تو یہ اس کا مجذوب ہو جائے گی یہ خواہش۔ مقناطیس بہت سارے دیکھنے کے ہیں، بہت سارے کے اندر مقناطیسیت ہے ان چیزوں میں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں سونگھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ باہر کے مقناطیسیت ہر چیز کے اندر ہے۔ مال کے اندر مقناطیسیت ہے، اگر انسان مال دیکھ لے، پیسہ دیکھ لے، کشش ہے اس کے اندر۔ اور انسان کے اندر خواہش ہے، خواہش یعنی مجذوب مال ہونے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ یہ مجذوب اگر ہو جائے اور یہ اس کے اندر رجحان پیدا ہو، اس کو پسند کہتے ہیں، یعنی یہ جاگ پڑے، یہ مجذوبیت انسان کی جاگ پڑے، یہ رجحان جاگ جائے۔ سویا ہوا تو سب کے اندر ہوتا ہے، جاگا ہوا بعض کے اندر ہوتا ہے۔ بعضوں کے اندر کچھ رجحان سوئے ہوئے ہیں، کچھ رجحان جاگے ہوئے ہیں۔ جب وقت آتا ہے، موقع آتا ہے ان کے جاگنے کا، وہ بھی جاگ پڑتے ہیں۔ جب کوئی رجحان جاگ پڑتا ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے، مجذوبیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو پسند کہتے ہیں انسان کی۔ کہتے ہیں جی مجھے مثلا کھانا پسند ہے، مجھے حلوہ پسند ہے، مجھے مٹھائیاں پسند ہیں، مجھے فروٹ پسند ہے، مجھے مال پسند ہے، مجھے فلاں آدمی پسند ہے، مجھے عہدہ پسند ہے، مجھے منصب پسند ہے، مجھے شہرت پسند ہے، مجھے لقب پسند ہے، مجھے خوشامد پسند ہے۔ یہ پسند یعنی رجحان ہے مجذوبیت کا، اور خواہش ہے مجذوبیت کی، کہ اگر یہ چیز سامنے آئی، یہ مقناطیس،
تو میرے اندر اس کا مجذوب ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے. اس کو پسند کہتے ہیں. رضا ہے. پوچھتے بھی ہیں راضی ہو؟ بلکہ راضی ہوں، میں بہت راضی ہوں، پسند ہے مجھے. ترجمہ بھی اس کا پسند ہی کرتے ہیں. اور یہی اللہ کی صفات میں سے بھی ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رضا ہے کہ رضی اللہ عنہ، خدا راضی ہے. اور ترجمہ اس کا بھی پسند ہی کرتے ہیں. اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ کو مومن پسند ہے، اللہ کو مومن کی عبادت پسند ہے. قرآن کریم میں رضا کا بڑا مفصل ذکر ہے. میں آج قرآن سے یہ مضمون زیادہ تفصیل سے یہ پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اس کے لیے وقت کم رہ گیا ہے، اس کو کسی اور مجلس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کہ قرآن کریم میں رضا، ملاحظہ کریں کہ اللہ کو کی رضا کس میں ہے، اور خداوند تعالیٰ نے مخلوق کی رضا کا بھی ذکر کیا کہ انسان بھی راضی ہے. اللہ کو بھی رضا ہے، اللہ کی بھی رضا ہے، انسان کی بھی رضا ہے. اللہ کی رضا کی تفصیل ہے کہ اللہ کو بندے پسند ہیں، اللہ کو اعمال بھی پسند ہیں، اللہ کو کچھ حالات بھی پسند ہیں. رضا کا معنی جو عام کیا جاتا ہے پسند. آیا پسند اگر رجحان کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، خواہش کا نام ہے، مجذوبیت کا نام ہے، تو کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر پسند ہے؟ خدا کو اس معنی میں پسند ہیں چیزیں، بندے پسند ہیں، عبادتیں پسند ہیں، ذکر پسند ہے. اب اگر یہ چیز نسبت دیں اس طرح کی پسند اللہ کی ذات کی طرف، تو یہ تو خود مشکل بن جائے گی. چونکہ اللہ کی ذات منزہ ہے مخلوق کی صفات سے. پسند مخلوق کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے. رجحان انسان میں پایا جاتا ہے، اللہ میں رجحان نہیں ہوتا. تمایل انسان کی، مخلوق کی صفت ہے. رغبت انسان کی صفت ہے. خواہش انسان کی صفت ہے. مجذوبیت انسان کی صفت ہے. اللہ کی ذات منزہ ہے مخلوق کی صفات سے. سبحان اللہ عما یصفون، تعالی اللہ عن ذالک. اجل ہے ذات خدا، منزہ ہے حق تعالی صفات مخلوق سے. خوب، اگر رضا پسند کو کہتے ہیں، پسند رجحان اور رغبت کو کہتے ہیں، خواہش کی مجذوبیت کا نام ہے، تو یہ تو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. پھر خدا کی رضا، رضوان خدا کا کیا معنی ہے؟ رضا خدا کا کیا معنی ہے؟ راضی ہیں رضا خدا پر و راضی ہیں قضاء خدا پر، اس کا کیا معنی ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. پھر یہ تو مخلوق کی صفت ہوگی، پسند کرنا. خواہش، رغبت، رجحان، تمایل. رضا کا اصلی معنی پسند نہیں ہے، رضا کے معنی کا لازمہ پسند ہے. اصل معنی رضا کا پسند نہیں ہے، اصل معنی رضا کا انتخاب کرنا ہے، چن لینا، اختیار کرنا ہے. رضا کا مطلب چن لینا، اختیار کر لینا. انسان بھی، رضا انسان کی بھی، اس میں بھی اصل معنی رضا کا اختیار ہی ہے. پسند اس کا لازمہ ہے. چونکہ انسان جب کسی چیز کو پسند اختیار کرتا ہے تو رجحان پہلے پیدا ہوتا ہے، رغبت پہلے پیدا ہوتی ہے، تمایل پہلے پیدا ہوتا ہے، کشش پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر اختیار کرتا ہے. پہلے انسان میں اختیار کا عمل، انتخاب کا عمل پسند سے شروع ہوتا ہے، رجحان سے شروع ہوتا ہے، تمایل سے شروع ہوتا ہے. اس لیے انسان میں رضا کا ترجمہ پسند کی، لیکن اللہ کی رضا کا مطلب بھی اختیار ہے، اللہ کی رضا کا مطلب بھی انتخاب ہے. لیکن وہ انتخاب اور اللہ کا اختیار رجحان سے شروع نہیں ہوتا، جذابیت سے شروع نہیں ہوتا، کشش اور مجذوبیت سے شروع نہیں ہوتا، رجحان و خواہش سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا اختیار اللہ کے ارادے سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ کا ارادہ اللہ کے علم سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے.
پس رضیت لکم الاسلام دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو آئین کے طور پر تمہارے لیے اختیار کیا ہے، تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تمہارے لیے طے کر دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو ارادہ کر لیا ہے۔ اور کیوں ارادہ کیا ہے؟ چونکہ علم خدا یہی ہے کہ انسان کے لیے اسلام آئین ہونا چاہیے، انسان کے لیے اسلام دین ہو، یعنی اسلام آئین ہو۔ عزیز من، فقط عبادتیں دین نہیں ہیں، پورا مکمل نظام حیات دین ہے، دستور مکمل دین ہے۔ اگر جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں تجھے جو کچھ کرنا ہے دستور چاہیے۔ اگر اختلاف ہو گیا، پراپرٹی میں اختلاف ہو گیا، کاروبار میں اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے تجھے آئین کی ضرورت ہے۔ اگر تو نے ازدواج کرنی ہے، قانون کی ضرورت ہے۔ ازدواج کو ختم کرنا ہے، قانون کی ضرورت ہے۔ اگر تو نے کاروبار کرنا ہے، تجھے قانون کی ضرورت ہے۔ خریدنا ہے، کچھ قانون کی ضرورت ہے۔ بیچنا ہے، کچھ قانون کی ضرورت ہے۔ تو مسجد میں آ کر چند رکعتیں پڑھنا فقط دین نہیں ہے، بلکہ دکان میں جو لائے گا وہ بھی دین ہے، دکان سے جو جائے گا وہ بھی دین ہے، جو تو عدالت میں جائے گا وہ بھی قانون خدا کے تحت، اور جو عدالت میں فیصلہ سنایا جائے گا وہ بھی قانون خدا کے تحت۔ تجھے کھانا کیا ہے، اس کا بھی دستور ہے۔ تجھے کھلانا کیا ہے، اس کا بھی دستور ہے۔ تجھے جانا کہاں ہے، اس کے لیے بھی آئین ہے۔ تجھے آنا کہاں سے ہے، اس کے لیے بھی آئین موجود ہے۔ دین فقط عبادتوں میں، چند روزوں میں، نماز میں اور چند رسموں میں منحصر کر کے آئین الگ کر دے اور دین الگ کر دے، پھر زندگی کو دین سے خالی کر دے اور دین کو مسجد میں پابند کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنا نام مومن و مسلمان رکھ دے۔ قرآن کا فرمانا ہے اس غلط فہمی سے باہر آ جا، اللہ کا کھٹکا رکھ اب دل کے اندر۔ اگر خدا نے رکن دین قائم کیا اور دین کو تیری کو بیمہ کر دیا، انشورڈ کر دیا، مضبوط و مستحکم بنا دیا، خطرے سے نکال دیا، تو اب کافروں سے نہ ڈر، اب دشمنوں سے نہ ڈر، اب اللہ کا کھٹکا دل میں رکھ کہ اگر یہ رکن گرا دیا تو خدا کا عذاب تیری انتظار میں ہے۔ اب کافر سزا نہیں دے گا، اب اللہ تجھے سزا دے گا۔ اگر نماز کا رکن دین کا گرا دیا، جہنم ہے تیری انتظار میں۔ اگر ولایت کا رکن گرا دیا، جہنم ہے تیری انتظار میں۔ اگر اللہ نے اسلام کو تیرے لیے آئین انتخاب کیا ہے، اختیار کیا ہے اور طے کر دیا ہے، اب تجھے حق نہیں بنتا اللہ کے مقابلے میں اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ کو اسلام پسند ہے، مجھے کچھ اور پسند ہے، مجھے شہنشاہیت پسند ہے، مجھے بادشاہت پسند ہے، مجھے جمہوریت پسند ہے، مجھے فلاں نظام پسند ہے۔ جو ہی اللہ کی رضا کے مقابلے میں تو اپنی رضا لے کر آئے گا، بندگی خدا سے نکل کر دشمنان خدا میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ نے اختیار کر لیا ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، بشر کا نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے لیے 2 آنکھیں اختیار کر لی، تو 3 نہیں اختیار کر سکتا۔ اللہ نے تیرے لیے مرد ہونا اختیار کر لیا، اب تو اپنے لیے زنانہ پن اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تیرے لیے عورت ہونا اختیار کر لیا، اب تو مردانہ پن اختیار نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تیرے لیے جو اختیار کر لیا، تیرا اختیار ممنوع قرار دیا۔ تیرا اختیار نہیں ہے، تیری رضا نہیں ہے۔ دوسری طرف سے انسان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تو راضی رہ۔ رضا انسان کے لیے بھی لازم ہے، انسان مقام رضا پہ پہنچے۔ انسان کی رضا یعنی انسان کا اختیار، انسان کا چناؤ۔ کیا چنو؟ جو اللہ نے انسان کے لیے چنا ہے وہی انسان اپنے لیے چن لے، وہی انسان اپنے لیے انتخاب کر لے جو اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ اگر اللہ نے رسول اللہ کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اگر اللہ نے اختیار کیا ہے تو اس وقت مومن کہلائے گا جب اسی ہستی کو تو بھی اختیار کر لے، تو بھی انہی کو اختیار کر لے۔ اگر اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اختیار کر لیا اور رسول اللہ سے اعلان کروا دیا تو اس وقت مومن ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اختیار کیا ہے تو بھی اس کو اختیار کر دے۔ یہ تیری رضا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہم آہنگ اور متفق ہو جائے گی۔ اور اللہ نے دین کو تیرے لیے اختیار کیا ہے، اسلام کو آئین تیرا چنا ہے، تو بھی اسلام کو اپنے لیے آئین چن لے، دین کو اپنے لیے آئین چن لے۔ متبادل راستے پہ رہ کر انسان خوشحال ہو کہ میں دین کی راہ پر جا رہا ہوں، اور دین کو چند عبادتوں کے اندر منحصر کر کے اور انسان خوش ہو جائے میں دین پر ہوں۔ نہ عزیز من، دین پر اس وقت آئیں گے کہ جب آئین بنا کر اس کے قالب میں ڈھل کر اس کے اندر زندگی بسر کریں گے، اور جب دین کی طرف آئیں گے تو دین قائم ہو ہی نہیں سکتا، دین اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا آئین کے طور پر جب تک ولایت کے محور میں قائم نہ ہو جائے، جب تک ولایت کے ستون پہ استوار نہ کر دیا جائے، جب تک ولایت کا رکن قائم نہ کر دیا جائے۔ اگر ولایت کے بغیر تو نے دین اختیار بھی کر لیا، وہ دین کامل نہیں ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین کامل ہے جو رکن ولایت کے اوپر ہے۔ عزیز من، اب ہم اپنے چناؤ اور اپنے اختیار کو دیکھیں، جو کچھ اپنے پاس ہے اسے نگاہ کریں، اور جو اللہ نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے اس کو دیکھیں، آیا اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اپنے آئین کو دیکھیں اور جو اللہ نے ہمارے لیے آئین چنا ہے اس کو دیکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کہاں بسر ہو رہی ہیں۔ ہمارے سجدے وہ تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن باقی اعمال، باقی زندگی، باقی معاملات، باقی لین دین، باقی تعلقات، باقی فیصلے، باقی امور، وہ کس آئین کے تحت ہو رہے ہیں؟ صرف نمازیں کافی نہیں، باقی آئین کے معطل ہونے کی تلافی نمازوں سے نہیں کر سکتے۔ جب تک عدالتوں میں دین آئین ہو، حکومتوں میں دین اسلام آئین ہو، تعلیم کے اندر اسلام آئین ہو، معاشرت میں، معیشت میں، تجارت میں، ہر چیز کے اوپر اسلام آئین کے طور پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم باقی شعبوں سے اسلام کو دین ہٹا کر اور فقط عبادتوں میں، سجدوں میں دین فرض کر کے، منحصر کر کے، اور پھر اتنے بڑے دیندار بنے، اتنے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں، جبکہ رکن دین تو قائم ہی نہیں ہوا، رکن دین قائم نہیں ہوا، اور رکن دین منہدم کیے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں۔ ابھی تک تو تبلیغ ولایت شروع نہیں ہوئی، بلغ ما انزلہ ہی شروع نہیں ہوئی، بلغ ما قرأتم، جو تم نے مدرسوں میں پڑھا ہے اس کی تبلیغ بھی کرو، بلغو، اے علماء تبلیغ کرو جو کچھ تم نے پڑھا ہے قرآن کے اندر، جو کچھ تم نے پڑھا ہے روایات کے اندر، جو کچھ تم نے پڑھا ہے حوضوں کے اندر، جو کچھ تم نے پڑھا ہے احادیث کے اندر اور مدرسوں کے اندر، بلغو ما درستم، بلغو ما قرأتم، بلغو ما کتبتم، جو لکھا ہے اس کو پہنچاؤ بھی لوگوں تک، جو پڑھا ہے اسے پہنچاؤ بھی لوگوں تک، جو سنا ہے تم نے اسے پہنچاؤ بھی لوگوں تک۔ لیکن ولایت پہلے مرحلے میں ہی وہ عوامی رد عمل تھا بخن بخن، اور یہ خواص کا رد عمل تھا۔ خواص پہلے ہی متبادل سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، اعلان ولایت سے بھی پہلے پلاننگ مکمل تھی کہ ہم نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے، اور وہی ہوا جو سوچ کے رکھا ہوا تھا وہ قائم ہو گیا، اور جس کا رسول اللہ نے اعلان کیا وہ صدیوں سے وہ رکن قائم نہیں ہوا۔ جس کو سننے کے لیے ہی کوئی تیار نہ ہو، جسے سن کر سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، وہ رکن کیسے قائم ہوگا؟ عزیز من، اور اس رکن کے قیام کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، اور دین کامل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا انتخاب شدہ دین نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ دین نہیں ہے نجات کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ یہ ایام
مباہلہ ہو، مباہلہ اور عاشورہ دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسا عمل ہے دونوں کے اندر۔ جو رسول اللہ نے مباہلہ میں اپنی اطرت و ذریت کو ساتھ لے کر کیا، وہی نواسہ رسول اللہ نے کربلا میں وہی کام کیا۔ وہ بھی ایک مباہلہ تھا، مباہلہ بھی ایک کربلا تھی، مباہلہ بھی ایک عاشورہ تھا، مباہلہ بھی ایک مبارزہ تھا۔ کس کی خاطر، کس کے لیے؟ مباہلہ میں پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا اقدام فرمایا؟ رسول اللہ نے یہ اقدام فرمایا کہ نجران آ جائیں، عیسائی آ جائیں اپنا دعویٰ لے کر، ہم بھی اپنا دعویٰ لے کر آتے ہیں اور اللہ سے چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، جو کاذب ہے، اسے خدا یہیں پر ختم کر دے، محو کر دے، یہیں پر اس کو نابود کر دے یہاں پر۔ خوب آپ توجہ کریں، یہ نہیں فرمایا کہ آج میں لے کے جا رہا ہوں اور انعام کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بہشت کے لیے لے کے جا رہا ہوں، خطرے کے میدان میں لے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے صحابہ کو شامل نہیں کیا، صحابہ کی اولاد کو شامل نہیں کیا۔ صحابہ میں بڑے جید شخصیات موجود تھے، بڑے قابل قدر لوگ موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جنہیں قرآن نے سراہا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور خود رسول اللہ نے ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ان کی خواتین وہ بہت اہم خدمات انجام دینے والی تھیں، لیکن اس کے باوجود آج جو کچھ ہونے والا ہے مباہلہ میں، اس میں نہ صحابہ کو شامل کیا، نہ ان کی خواتین کو شامل کیا، نہ ان کے بچوں کو شامل کیا۔ کیوں شامل نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر جس نے میدان میں جانا ہے، اس میدان کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ اپنی سچائی ثابت کر کے یہاں پر سرخرو آئے گا، اور ایک رخ یہ ہے کہ یہاں ختم ہو جائے گا، خاندان سمیت جو اثاثہ لے کے گیا ہو اس سمیت ختم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ چونکہ یقین پر تھے اپنے پروردگار کی طرف سے، الا بینۃ من ربہ، بینہ تھا رسول اللہ کے پاس، اس خاندان کو لے کر گئے، اپنی ذریت کو لے کر گئے، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں دین کی تبلیغ ہو، دین کا قیام ہو، دین کا رکن و ستون ہو، دین کو خطروں سے بچانا ہو، تو آپ کے پاس فقط یہ ذریعہ ہے جو میں میدان میں لے کے جا رہا ہوں۔ اگر اس کو چھوڑ کر کسی سے متمسک ہوئے تو نہ خود کو بچا سکتے ہو، نہ اپنا دین بچا سکتے ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جو قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں اس میدان میں رسول اللہ تشریف لے گئے، امیر المومنین تشریف لے گئے، جناب سیدہ تشریف لے گئیں، اور جناب حسنین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہ پنج تن پاک، یہ پنج تن، یہ پانچ رکن دین کے، یہ جب گئے میدان کے اندر، عیسائیوں کے اندر شعور تھا، یہ سمجھ گئے کہ یہ ان دینداروں سے الگ ہستیاں ہیں، یہ فقط دین کے سائے میں نہیں ہیں بلکہ یہ دین کے عمود اور رکن ہیں۔ انہیں اللہ نے انتخاب کیا ہے، انہیں اللہ نے اختیار کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں ان کی نگاہوں سے اور ان کے انوار سے وہ سمجھ گئے کہ یہ مقابلہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہم نابود ہو جائیں گے۔ معذرت کی، معافی مانگی، تسلیم ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن شکست قبول کی اور واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ جو ان کا رئیس تھا دوبارہ آیا، تاریخ میں کہ وہ بعد میں آ کر مسلمان ہوا، لیکن اس موقع پر مسلمان نہیں ہوا، تسلیم ہو کے چلا گیا۔ عزیزان، عاشورہ میں بھی یہی ہوا۔ سید الشہداء نے وہ باقی ماندہ اثاثہ نبی کی آل کا اٹھایا اور دین کو بچانے کے لیے جا کر پھر مباہلہ کیا، پھر مبارزہ کیا، پھر جا کر مقابلہ کیا۔ لیکن اب مقابلے میں نجران عیسائی نہیں تھے، اب مقابلے میں بے شعور مسلمان تھے، متبادل دین لینے والے تھے، جنہوں نے آئین خدا چھوڑ کر متبادل آئین اپنایا تھا۔ متبادل آئین انسان کو اتنا جفاکار بنا دیتا ہے کہ رکن دین خدا کو قتل کر دیتا ہے۔ وہاں پر بی بی نے جب کوفہ میں خطبہ دیا،
کوفیوں کو خطاب کیا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ نادانوں، تم نے رکن دین منہدم کر دیا، ہدایت کا منارہ منہدم کر دیا، تم نے اپنے دین کا رکن منہدم کر دیا۔ اگر متبادل دین پر انسان چل پڑے، اگر ایجنٹوں کے بتائے ہوئے، پیشہ وروں کے بتائے ہوئے راہ پر چل پڑے، وہ دین انسان کو خونخوار بنا دیتا ہے، وہ آئین انسان کو قاتل بنا دیتا ہے۔ وہ آئین، وہ فخر کرتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، بلکہ اعلان کیا انہوں نے روز عاشور کہ جلدی جلدی مارکہ عاشور کو ختم کرو تاکہ نماز پڑھیں جا کر۔ پس وہ دین تھا ان کا، نماز کا۔ لیکن متبادل دین لے کر، بنو امیہ کا دین لے کر، دشمنان کا دین لے کر، متبادل راستہ لے کر آج وہ اس جفا پہ پہنچے۔ خوب آج بھی دیندار دیکھیں تکفیری، وہ متبادل دین لے کر دین کے نام پر بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا جھنڈا بنایا ہوا ہے، اس جھنڈے کے نیچے آدم خاری اور خونخاری اور درندگی انجام دیتے ہیں۔ عزیزان من، یوں نہیں ہو سکتا کہ تکفیری آئین خدا کو چھوڑے تو جہنمی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا کوئی اگر اس آئین کو چھوڑ دے تو وہ نہیں ہوگا۔ سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے ہاں خدا نے یہود کو فرمایا، یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہود، اگر دعویٰ رکھتے ہو ولایت کا تو پھر تمنا موت کرو اگر سچے ہو تم۔ اور ساتھ فرما دیا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، اس کی بنا پر کبھی بھی تمنا موت نہیں کریں گے، چونکہ ان کو معلوم ہے مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے انہوں نے۔ یہ اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے۔ اب تو وقت آ جانا چاہیے، غدیر کے 1400 سال بعد، مباہلہ کے 1400 سال بعد ایک نسل تو ایسی پیدا ہو۔ علامہ اقبال کو کتنا شکوہ تھا، ایک صدی پہلے ایک شخصیت پاکستان میں بر صغیر میں پیدا ہوئی، اللہ نے اس کی فکر کو منور کیا، روشن کیا، اور انہوں نے پیغام دیا، اور پیغام دے کر پھر شکوہ کیا کہ خدایا یہ کس ماحول میں پیغام دے رہا ہوں۔ کتنی عرصہ گزرا اقبال کو، اتنی جلدی اقبال پریشان ہوئے، اتنی جلدی اقبال کو دکھ ہوا، غم ہوا، اور فرمایا کہ عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ یہ میرا زمانہ ان باتوں کا نہیں ہے، یہ کسی اور چکر میں ہے، اور میرا یوسف، یہ میری حسین فکر، یہ اس بازار میں نہیں ہے، بکے گی، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، چونکہ انہوں نے متبادل دے رکھا ہے۔ اقبال چند سال فقط محنت کر کے، فکر پاکیزہ پیش کر کے، اور پھر غمناک ہو گئے، غم دیدہ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اس بازار میں میرے یوسف کا خریدار نہیں ہے۔ تو کیا وہ غم کیسا ہوگا؟ اقبال کے غم کو دیکھ کر کیا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے اس ہستی کا غم کیسا ہوگا؟ 1400 سال پہلے جس نے غدیر کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ لوگو الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اگر کل تک تمہارا اختیار میرے پاس تھا تو اب میرے بعد تمہارا اختیار علی کے پاس ہے، اب تمہارے ولی علی ہیں۔ تو اس ہستی کو کیا ہوگا، اس کے دل کا اور غم کا حال کیا ہوگا کہ 1400 سال سے رکن ولایت قائم کر کے، اور آج 1400 سال تک منتظر ہیں کہ یہ تھوڑے دیر کے لیے بھی انہوں نے قائم نہیں کیا، نمونے کے طور پر بھی قائم نہیں کیا، رجحان بھی نہیں ان کے اندر، شوق بھی نہیں ان کے اندر، خواہش ہی نہیں ان کے اندر، چاہتے ہی نہیں ہے اس نظام کو۔ تو اگر اقبال کی یہ حالت ہے تو خاتم الانبیاء کی کیا حالت ہوگی؟ وہ جن کی کملی میں چھپ کے ہم جنت جانا چاہتے ہیں، وہ جو قرآن فرماتا ہے جب محشر میں حاضر ہوں گے تو پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے قرآن کو متروک اور مہجور رکھا ہے۔ کیا وہ محشر میں یہ نہیں کہیں گے کہ پالنے والے تیرے حکم پر میں نے
ولایت کا اعلان تو کر دیا، لیکن میری اس قوم نے ولایت کا پاس نہیں رکھا، ولایت سے تمسک نہیں کیا، ولایت کی طرف رجحان ہی پیدا نہیں ہوا، ولایت کی بات ہی نہیں کی۔ ہر چیز کی انہوں نے تذکرہ کیا، ولایت کی بات ہی نہیں کی، اس کو بائی پاس کر کے اب یہ بہشت آنا چاہتے ہیں کہ اب محشر میں رسول اللہ یہ شکوہ نہیں کریں گے۔ قرآن گواہی دیتا ہے یقیناً کریں گے، عزیز من یقیناً کریں گے۔ اور اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں رسول اللہ کی اور شکوہ رسول سے بچنا چاہتے ہیں تو عزیز من دل کے اندر خواہش تو پیدا کر لو۔ روایت میں ہے اگر امر بالمعروف کرنا عملاً دشوار ہے تو دل میں امر بالمعروف کا رجحان تو پیدا کر لو۔ اگر دل میں خواہش ہوئی تو اللہ کا فرمانا ہے میں تمہیں آمرین بالمعروف کے ساتھ معشور کروں گا، اگرچہ زندگی میں کبھی کیا نہیں ہے تم نے، اس لیے کہ امر بالمعروف کو پسند کرتے تھے تم۔ عزیزان اگر ولایت قائم نہ بھی ہو سکے، شوق تو پیدا کرو، رغبت تو پیدا کرو، دعا تو درست مانگو، اور وہ ولی عصر، امام عصر، وہ جو آج موجود ہیں 1200 سال سے پردہ غیبت میں، وہ شیعوں کو دعا سکھا رہے ہیں۔ شیعوں اس جمود سے نکلو اور یہ دعا کرو، مسلمانوں یہ دعا کرو، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ اے مومنو اللہ کو کہو کہ خدایا ہم رغبت ضرور رکھتے ہیں دولت کریمہ میں، نظام ولایت میں، تذل بہ النفاق و اہلہ، ایسا نظام جس میں منافق ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، کافر ذلیل ہو جائے، تو عز بہ الاسلام و اہلہ، جس میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، جس میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اور اس نظام و دولت و نظام ولایت کے اندر میں فقط تماشائی اور غنیمت خور نہ رہوں، بلکہ میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، ہدایت کرنے والا بنوں۔ وَتَرْزُقُنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ، اور اے پروردگار میں رغبت و شوق رکھتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں، چاہت رکھتا ہوں اس نظام کی جس نظام کے اندر تو ہمیں دنیا میں بھی شرف عطا فرما، تو ہمیں آخرت میں بھی کرامت و شرف عطا فرما۔ یہ اس نظام کے سائے میں ہوگا۔ یہ دعا امام عصر نے تعلیم دی ہے عزیز من کہ یہ رغبت پیدا کرو، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ آج ہم کیا دعائیں کرتے ہیں، خدایا کسی طاغوت کے ہی ساتھ میری بھی جگہ بنا دے، میری اولاد کی بنا دے، میرے بچے کو بھی کہیں کسی جگہ، دعا کرواتے بھی ہیں کہ دعا کریں کہ میرے بچے کو بھی کسی ایسے ظالم کے ساتھ جگہ مل جائے۔ دعا کرو رغبت کی، اور رغبت پیدا کرو۔ اگر نظام قائم نہ بھی ہو سکا تو خدا راغبین کے ساتھ ضرور معشور کرے گا، متمسکین کے ساتھ ضرور اللہ پیش کرے گا، آپ کو شمار کر دے گا، اور شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ایک شخص جہاد کرنا چاہتا تھا، رغبت رکھتا تھا، لیکن آ نہیں سکا، گھریلو والدہ اس کی بیمار تھی، ان کی تیمارداری کی خاطر آ نہیں سکا۔ اس کے بھائی نے آ کر امیر المومنین سے عرض کی میرا بھائی دل سے چاہتا تھا اس جہاد میں شریک ہوتا لیکن پہنچ نہیں سکا مجبوری کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا کہ دل سے چاہتا تھا، رغبت تھی؟ کہنے لگا رغبت تھی۔ تو امام نے فرمایا پھر وہ مجاہدین کے ساتھ معشور ہوگا، آپ مجاہدین کے ساتھ معشور ہوں گے۔ اگر یہ رغبت ولایت کے نظام کی دل میں پیدا کر کے اور اس رغبت کے لیے ارادہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اگر آپ کی رغبت پیدا ہو تو آپ کی آنے والی نسل انشاءاللہ اس رغبت کو عملی شکل دے کر اس دھرتی کے اوپر وہ پرچم بلند کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ آغاز تو کریں آپ۔ اگر پچھلوں نے آغاز کیا ہوا ہوتا تو آج آپ کے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ تو نصب ہو چکا ہوتا۔ اگر انہوں نے آپ کے لیے کوئی میدان ہموار نہیں کیا تو آپ آنے والوں کے لیے ضرور میدان ہموار کریں تاکہ شفاعت رسول نصیب ہو سکے، تاکہ منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں اس دن کی آرزو و امید و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی جلد از جلد تمام زمین کے اوپر پروردگار اس ظلم و ستم کو محو فرما کر نظام ولایت کا پرچم بلند فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی
تمام مومنین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، تمام مومنین کو فتنوں سے رہائی عطا فرمائے، تمام امت کو پروردگار فتنوں سے رہائی عطا فرمائے، ان فتنوں کو پروردگار فتنہ گروں سمیت محو و نیست و نابود فرمائے، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرمائے، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرمائے، آل سعود کے شر سے خدا امت اسلامیہ کو نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ رہبر معظم کے سایہ عمر میں طول عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر چھپے ہوئے منافقوں سے اس ملک کو نجات عطا فرما، اس ملک کے اندر پناہ لیے ہوئے خیانت کاروں سے ملک کو رہائی عطا فرما، اس ملک کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، اس ملت کو پروردگارہ اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، وبالاخص پاکستان میں، بحرین میں، خدا بندہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بانیان مجلس کہ اس عمل کی قبولی کے لیے، اپنی شرکت و عمل کی قبولی کے لیے، اس ذکر کی قبولی کے لیے اور توفیقات کے لیے، سلامتی کے لیے، مومنین و مرحومین کی بخشش کے لیے، مریضوں کی سلامتی کے لیے 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔